الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیجئے. کچھ چیزیں پھنس گئی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ مزاج میں عادت کا حصہ بن چکی ہیں اور وہ سینے میں گھٹن دیتی ہیں، چھڑا نہیں پا رہے ہیں. ویسر لی امری، میرے لیے معاملہ آسان کر دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی، کیونکہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا سینہ کھل گیا ہے، کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے گی، میں صحیح بات کرنے لگ جاؤں، میں ایسی بات کرنے لگ جاؤں جو لوگوں کو سمجھ آ جائے، جو حق بات ہو. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں، اس لیے نہیں کہ میری بات لوگوں تک پہنچے تو واہ واہ ہو، بلکہ لوگ اپنی امپروومنٹ کی طرف آئیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لوگ اگر آپ کی باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں، آپ کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، تو آپ کا شرح صدر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے غور و فکر کیا کریں کہ میرا خود شرح صدر ہو گیا ہے اس بات پہ کہ میں بھی کنفیوزڈ انسان ہوں، یا میں نے بلا وجہ کی کنفیوژن پالی ہوئی ہے، بلا وجہ کے ایسے ایسے ریلز دیکھ رہی ہوں، پروگرامز دیکھ رہی ہوں جو مجھے اور کنفیوز کر رہے ہیں. تو اپنی شرح صدر پہ کام کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، ویسر لی امری، آسان کر دیجئے معاملہ. تو مشکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سینہ جب تنگ ہو رہا ہوتا ہے تو مشکلیں آتی ہیں. تو جب مشکلیں آ رہی ہوں تو سمجھ جائیں کہ سینہ تنگ ہوا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سینے کھلنے کی دعا مانگیں. یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ بس مشکلیں آسان کر دیں. یہ دعا بہت بڑی دعوت کا کام ہے، بہت بڑا آپ کے لیے ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑا آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، کہ جب فرعونوں سے لڑنا بھرنا ہو اور نہ ماں ہو نہ باپ ہو پاس میں، تو پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیرہ صحابیات شروع کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ سیرہ صحابیات جو تھا وہ صرف خواتین کے لیے تھا، تاکہ وہ کمفرٹ انوائرمنٹ میں، ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں اور ماحول میں جو ہے نا وہ صحابیات کے بارے میں ڈسکس کر سکیں. لیکن پھر اندازہ ہوا کہ اصل میں نا لڑکوں کو بھی بہت ضرورت ہے اس بارے میں جاننے کی، اور یہ خواتین نہیں جو سیشنز لے رہی ہیں، انہوں نے ہی اس چیز کو انالائز کیا کہ لڑکوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کا جاننا، کہ خواتین کے بارے میں پتہ چلے کہ اصل خواتین تھیں کیا، لیڈر خواتین کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیسی خواتین ہوتی تھیں. اب جتنے بھی لڑکے یہاں بیٹھے ہیں ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا، سب سے بڑی بات یہ. تو اب سب لڑکے جو بیٹھے ہیں وہ سوچیں کہ ان کو کتنی فیمیل سیلیبریٹیز کا پتہ ہے. جتنے بھی لڑکے یہاں بیٹھے ہیں جو کہ ہیں سعد، علی، عمر، یوسف، عمر رحمان، جی یہی ہیں. آپ کو کیا خواتین سیلیبریٹیز کا پتہ ہے؟ انڈین بالی ووڈ ایکٹریس، یا ہالی ووڈ کی، یا لالی ووڈ کی، یا ڈراماز کی، یا پھر اسپورٹس پرسن، پولیٹکس میں پتہ ہے آپ کو؟ اور کتنی پتہ ہیں؟ آپ گنیں تو آپ کی گنتی ختم ہی نہیں ہوگی. ایک کے بعد ایک نام آتے چلے جائیں گے، چہرے آتے چلے جائیں گے. نہ صرف یہ کہ پہلا ڈرامہ پتہ ہوگا، پہلا کریکٹر بھی پتہ ہوگا، مشہور کریکٹر بھی پتہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ لڑکوں کو انٹرسٹ ہے لڑکیوں میں، ہے نا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا لڑکیوں کا کریکٹر کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپوزٹ جینڈر کے بارے میں کیوریوسٹی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مرد جو ہیں وہ ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کیسے مینیفیسٹ کرتے ہیں. تو ہم ڈراموں، فلموں یا ناولز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے لڑکے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا لڑکوں کو آج کل کی جو فیمس ایکٹریسز ہیں ان کے نام سوچیں کہ آپ کو نہیں پتہ ان کے بارے میں؟ تو ایسا نہیں ہے آپ کو نہیں پتہ ہے. ہالی ووڈ کے بھی ہوں، لالی ووڈ کے بھی ہوں، بالی ووڈ کے بھی ہوں، مریم نواز بھی ہوں، اور آصفہ بھٹو بھی ہوں، تو بھی آپ کو پتہ ہے اس بارے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سب فیمیل کا پتہ ہے، لیکن ہمیں غلط فیمیلز کا پتہ ہے. ہماری جو توجہ ہے، ہمارا جو ٹائم ہے، ہماری انفارمیشن جو ہے وہ غلط غلط خواتین کی طرف لگ گئی ہے. اسی وجہ سے اور ہوا کیا ہے کہ امی اور اب بہنیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر امی پھپھو کے بارے میں، خالاؤں کے بارے میں بتا رہی ہوتی، تو وہ بھی ایک سائیکالوجی بن رہی ہوتی کہ خواتین جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم نہیں، یہ علی یہ کل والا جو سیشن ہوا ہے نا آپ کا الرحمن کا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں بھی آپ لوگوں نے خواتین کے حوالے سے ڈسکشن کیا ہے. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ رحمان سے ہی ریلیٹ کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کے اللہ تعالیٰ یہاں سے اس سیشن سے کوئی آپ کو جواب مل جائے، لیکن یہاں پہ سیرہ صحابیات کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو کہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سب لڑکے اس کو ریگولر بیسس پہ اٹینڈ کریں، اس سیشن کو سیرہ صحابیات کے، تاکہ آپ کے ذہن میں خواتین کا جو کردار ہے نا وہ بنے.
ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں وہ خواتین آئیں ذہن میں کہ یہ خواتین کیا کیا کام کر کے چلی گئیں، اور پھر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشن رکھیں، ان کو اس کام کے لیے موٹیویٹ کریں، نہ ان سے کھانا نہیں بن رہا، نہیں ان سے گھر مینیج ہو رہا ہے، اٹس اوکے، نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھنا ہے کہ کیا ہو گیا آج الماری سیٹ نہیں کی تھی تم نے، تو آج ذرا قبر میں تمہارے فرشتے آئیں گے کہ بھئی تم نے 22 فروری کو الماری سیٹ نہیں کی اور 20 جنوری کو جو ہے تمہارے کھانے میں سلاد نہیں تھی، نہیں پوچھنا ہے نا یہ فرشتوں نے آ کے ہم سے، تو جو پوچھنا ہے وہ اس پہ کام کیا جائے نا، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اچھا خواتین تھیں ایسی کوئی، ہم نے تو ناچتی گاتی اور فیشن کرتی ہوئی اور میک اپ کرتی ہوئی خواتین دیکھی ہیں، تو ایسی خواتین ہیں، اسی کے لیے سیشن آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، اور مردوں کے لیے خاص طور پہ، اس لیے میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایوری ویک سیرہ صحابیات اٹینڈ کریں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ سیشن جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب میل کے ساتھ، یعنی کہ فیمیل اونلی تھا، اب اس کو اوپن ہم نے کر دیا ہے فار بوتھ دا جینڈرز۔ اینی ویز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دین میں جو خدمات ہے نا، وہ ہم خواتین کا کوئی اس میں رول ہے، ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں میری اور آپ کی ذمہ داریاں، جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی دیکھیں، اور مرد بھی یہ دیکھیں کہ خواتین یہ کام کیوں کریں، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے، یا خواتین جو ہیں وہ دین کا کام کر رہی ہیں تو انہوں نے خود ہی لاد لیا اپنے اوپر، ان کو کوئی اور کام نہیں مل رہا تو انہوں نے کہا چلو نوکری نہیں کر رہے تو ہم دین کا پرچار کریں، یا ہم نیکی کو تصور کے، یعنی کہ نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، تو یہ ہم نے اپنے لیے خود ہی اس چیز کو لاد لی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سب کون ہیں، ہم سب سے پہلی بات تو یہ آئیڈینٹی کیا ہے ہماری، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم مسلم امت جو ہے، مسلمہ امت جو ہے اس کا حصہ ہیں، ہم سب، مرد یا عورت، اور عورتیں بھی جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ ساتھ امت کی بیٹیاں ہیں، امت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے لیے بتایا ہے کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے میرے لیے کچھ ذاتی ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ میرے لیے اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، کچھ پرسنل لائف کی میٹرز ہیں جو کہ مجھے کرنے ہیں، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ صائمات ہوں گی، قانتات ہوں گی، حافظات لفروجہن ہوں گی، یہ سب چیزیں وہ کر رہی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کے لیے بھی کام کر رہی ہوں گی۔ کیسے پتہ چلے گا، ہمارے پاس کیا پروف ہے، ہم کیوں یہ کام کریں، امی کہیں گی کہ کیوں کر رہی ہو تم یہ کام، تمہیں لڑکوں کے کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ تو ساتھ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ حدیثیں، وہ آیتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے تو آپ وہ لگا دیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ آیت یہی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، یہ والی۔ اب یہ آیت میرے سامنے، میرے پاس قرآن کھولا، ٹھیک ہے، ایک کسی خاتون نے قرآن کھولا ہو سکتا ہے میں ہوں، اب میں نے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کن تم، اب یہاں پہ مرد تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ کن تم اور رجال استعمال کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ بھئی یہ، یا صیغہ میرے گرامیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہ کنتا استعمال کیا یا کنتی استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن تم سب خیرہ، بہتر امتن، امت ہو، بہترین امت ہوں میں، مجھے تو بڑی اچھی اپیل کری ہے آیت، اللہ تعالیٰ مجھے بہترین امت میں بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اخرجت للناس، کو پرپس تھا تمہیں بہترین امت بنانے کا، تمہیں بنی اسرائیل سے جو لے کے یہ جو ان کو سپریمیسی تھی نا، ان کے پاس یہ دعوت کی کام کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو قوم تھی وہ دین کا کام کرنے کے لیے وہ لے کے، وہ مشن لے کے ہمیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن تم خیر امت، تم بہترین امت تھی، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے میں نکالی گئی ہوں، شوہر کے لیے نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے، اخرجت للزوج ہے یہاں پہ، للزوج کسی کو نظر آ رہا ہے تو بتائے، یا اخرجت للوالدین کہا ہو، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اخرجت للناس، کیا کرو گے؟ اب پتہ چل گیا کہ بہترین بھی ہیں، چلو پرائرٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے، تعریف کر دی تھوڑی سی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرپس کے لیے بنایا ہے، میری میکنگ میں، میری فیمیل ہونے میں، میل کے ہونے میں تو ہے ہی، ٹھیک ہے نا، فیمیل اگر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس کیا ہے، میرے اندر وہ انسٹال کی ہے چیز ہے کہ میں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گی، کیسے، کیا کام کروں گی، بچے پیدا کروں گی، یا میں نوکریاں کروں گی، مرد شوہروں کے ساتھ کما کے گھر بناؤں گی، انسٹالمنٹ پے کروں گی، نہیں، تأمرون بالمعروف، دس از دا مشن اسٹیٹمنٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورتیں بھی تأمرون بالمعروف کریں گی، وتنہون عن المنکر، اور صرف یہی نہیں کہ اچھے باتوں کا حکم دینا، عرف کی باتیں کرنا، نارمس کی باتیں کرنا، ان کا حکم دینا، بلکہ تنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاؤ گے اللہ پہ،
آخر میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ تیسری چیز میں بتا رہے ہیں، ایمان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہ اللہ کا شکر ہے، بہترین امت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امت، صرف آیت یاد ہو جانے سے، اگر ہم یہ آیتیں رٹ لیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے ہمیں اخرجت للناس ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم نہیں، آیت یاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پہ ایمان رکھو گے۔ تو یہ والی جو ہمارے پاس آیت ہے، یہ اس بتاتی ہے کہ کچھ کام انسانیت کے لیے بھی عورتوں نے کرنے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے اس آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ آیت گزری تھی آنکھوں سے، پتہ بھی چل گیا تھا کیا کام ہے، تو کیا کرنا ہے، بہترین امت لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور کیا کام کیا کرنے ہیں، ایمان باللہ سے تعلق ہے یہ اس بات کا، کیا کام، تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، اور ایمان باللہ سے کنیکٹ کر دیا آپ نے، یہ عقیدے میں شامل کر دیا میرے، کہ میرا عقیدہ مکمل ہی نہیں ہوگا اللہ پہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ تو یہ کام کرو گے تم، اب میں یہ کام نہیں کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھ رہی ہوں، تو یہ صاف آیت آپ کے سامنے ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ مجھے ایک میسج ملا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو اور کھنگالتے ہیں، اب ہمارے پاس ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ امت وسط ہمیں بتا رہے ہیں، تو وہ آیت تک ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طریقے سے ہم نے بنایا تم کو، کم کا صیغہ نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، دونوں کے لیے، امتاً وسطاً، بہترین امت، وسط بھی یعنی کہ یہ بھی اس کے میننگ میں یہی ہے کہ بہترین امت بنایا، ٹھیک ہے، لِتَكُونُوا، لی کا مطلب ہے تاکہ، so that there is a object, there is an objective, there is a mission, there is a purpose behind it، کیا ہے، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، اور پلورل کا صیغہ یوز کر لیے، نہ میل نہ فیمیل، دونوں کے لیے، ہاں جی آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر رسول شہید گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے لوگوں پہ، اور پھر ہمارے اوپر رسول گواہی دیں گے کہ اس نے کام کر لیا تھا، اس کو پہنچ گئی تھی میری آیات، قرآن پہنچ گیا تھا، حدیثیں پہنچ گئی تھیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس بات کی گواہی دینی ہے، امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام ہے کیا، کہ لوگوں کو اویئر کرنا، ٹھیک ہے، کیا اویئرنیس دینی ہے، یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی کام کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس سورہ توبہ میں آیت نمبر 71 جو ہے، وہ ہمارے پاس جب آیت آتی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، جو اگر ساتھ لگا دیں وہاں پہ ہمارے سامنے، سورہ توبہ آیت نمبر 71، جی، والمؤمنون والمؤمنات، اب یہاں پہ والمؤمنون پلورل کا صیغہ آ گیا، اور والمؤمنات عورتوں کا صیغہ آ گیا الگ سے، مومن مرد مومن عورتیں، اس کا مطلب ہے کہ اب میں اگر مومن عورت ہوں تو کیا کروں گی، بعضہم اولیاء بعض، بعض کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، یأمرون بالمعروف، کیسے، ایک دوسرے کو حکم دے رہے ہیں معروف کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روک رہے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، کتنی اہمیت دیتے ہیں ہم نماز کو، کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی میں، یہ تھرڈ نمبر پہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، پہلے رکھا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دو کام کرو گے پھر ویقیمون الصلاۃ ہو جائے گا، ویؤتون الزکاۃ، تو پھر کر لو گے، تزکیہ بھی ہو جائے گا، زکاتیں بھی دیتے پھرو گے، ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ پھر ان قریب رحم کر دے گا، عورتوں پہ بھی مردوں پہ بھی، مومن مردوں کو کتنا رحم چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کر دیں، اللہم ارحمنی، صبح شام اللہ کی رحم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیو مرسی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک، انہی لوگوں پہ، سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کر دیں گے، ان اللہ عزیز حکیم۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ کے سامنے جو آیت ہے، یہ ہمارے پاس دلیل ہے اس چیز کی کہ مومن مرد ہی نہیں، مومن عورتیں بھی جو ہیں وہ کیا کریں گے، ایک تو ایک دوسرے کو اولیاء، بعضہم اولیاء بعض، بعض کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو کام تو یہی کرنا ہے، جاب نہیں کرنی، ٹیچنگ نہیں کرنی، ڈاکٹر بننا ہے، یہ
پروفیشن میں رہتے ہوئے بھی یہ مشن اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے. جو بھی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، مدر ہیں، سنگل مدر ہیں، سنگل پیرنٹ ہیں، ڈیورسی ہیں، وڈو ہیں، جو مرضی ہیں خواتین، وہ یہ آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور جو بلکہ اسی میں آپ لوگ اپنے لیے ضرور ریفلیکشن رکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ایک فریضہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، وہ فرض کے لیول پر ہے. ٹھیک ہے، یہ فرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیا ہے نا، تو اللہ کی رحمت اس لیے ہوگی، ورنہ ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہوتی نہیں ہے. ایک اور ہمارے پاس جو آیت ہے جو کہ بڑی مشہور ہے، وہ ہے والعصر، سورہ العصر میں. وہ کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان، نہ صرف عورتیں. اب یہ عورتیں، کوئی حدیث تو ہے ہمارے پاس کہ وہ ناشکری ہیں تو اس لیے وہ دوزخ میں جائیں گی، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ العصر میں کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان، سب کے سب انسان کیا ہے، لفی خسر، خسارے میں ہیں، اب نقصان میں ہیں. آ کے ایک کمرے میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہوں، لڑکے لڑکیاں سب بیٹھے ہوئے، جیسے ہم ابھی ہیں یہاں موجود، اور کوئی آ کے کہے کہ آپ سب لاس میں ہیں، تو ظاہر ہے میں یہ تھوڑی کہوں گی کہ نہیں نہیں صرف لڑکوں کی بات ہو رہی ہے نا. کامن سینس کی بات ہے کہ اس کا مطلب میں بھی شامل ہوں، مجھے اپنی فکر پڑ جائے گی، لڑکے جائیں سائڈ پہ، مجھے اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ میں لاس میں آ گئی ہوں. تو طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، ہم اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے ہوں کہ نہ سمجھ رہے ہوں. ان الانسان، مرد ہمیں انسان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. مردوں کے لیے بھی یہ ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان، مرد عورت دونوں کو کہہ رہے ہیں. ہم عورتوں کو بعض اوقات انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور مردوں کو بھی بعض اوقات انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرنا کہ اس سائیکالوجی میں جینا کہ ہم سب انسان ہیں کہ نہیں ہیں، یا کوئی نچلا طبقہ انسان کا، کوئی نچلی کیٹیگری، ایسا نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. تو الحمدللہ ہم سب ایمان لے آئے، چیک لسٹ ہے، ٹک ہو گیا. وعاملوا الصالحات، تو ظاہر ہے ہم یہاں سب روز آ رہے ہیں، اتنے مہینوں سے، اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ عمل صالحات کرنے کے لیے کہ چلو امپروومنٹ ہو جائے، ہمارے عمل بہتر سے بہتر ہو جائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک الگ ٹارگٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بچ جائیں گے، کیا کام کرتے ہوئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہوئے. نقصان سے بچنے کے لیے دو کام ضروری دے دیے اللہ تعالیٰ نے. نقصان سے بچنا ہے، خسارے سے بچنا ہے، تو دو کام کرنے ہیں. اب آپ کے سامنے نا صبح شام لوگ آتے ہوں گے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ایسے ہینڈل نہیں ہو رہا، ساسیں کہتی ہیں، بہویں کہتی ہیں، باس کہتے ہیں، لڑکے بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان دو باتوں میں مسائل کا حل ہے. کس میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں. جو مسئلہ کریٹ کر رہا ہے اس کو حل کی تلقین کرنی ہے، یہ سلوشن ہے. صبح شام مسائل آئیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسائل سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وتواصوا بالحق، تو پھر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے. عورتیں بھی یہ کام کریں گی، مرد بھی یہ کام کریں گے، کیا کہ ہاتھ پکڑو اس کا، جو مسائل کریٹ کر رہا ہے اس کو روکو. وتواصوا بالحق کرو، وصیت کرو اسے حق بات کی کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو. اور یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ تمہیں میں نے سمجھایا تھا نا یہ کام نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں ہے. وتواصوا بالحق بالکل ایسے کرنا ہے کہ جیسے اس کو وصیت کی جاتی ہے. وصیت کیسے کرتے ہیں آپ، مرتے ہوئے شخص کی وصیت کبھی اس پہ غور و فکر کریں. یا وصیت کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ اینڈ آپ کا ٹائم چل رہا ہو اور آپ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتائیں کہ بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یہ کام، جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا نا کہ وہ وصیت اپنے بیٹے کو جب کر رہے تھے. تو وصیت کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بچوں کو دے رہا ہوتا ہے. یا وہ جو بچہ کھچا اس کے پاس ہوتا ہے مال، کسی کے پاس بہت مال و دولت ہو سکتا ہے، یا کسی کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ وصیت کرتے ہیں نا اپنے اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصیت کرنے، اس کا مطلب ہے جو علم میرے پاس ہے، جو تجربہ میرے پاس ہے، جو میرے پاس حکمت ہے، جو میں سیکھ پایا ہوں ابھی تک، جتنی بھی عمریں آپ سب لوگوں کی، وتواصوا بالحق ہی کرنا ہے آپ نے، عورت اور مرد خسارے سے بچنے کے لیے. وتواصوا بالصبر. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں بولا ہے کہ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دو، جو مسئلے کریٹ کر رہا ہو، جو فساد کر رہا ہو، یا نعرے لگاؤ، یا ریلیاں نکال لو، بینرز اٹھا لو. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وتواصوا بالحق کرنا ہے، حق سے اس کو روکنا ہے، وصیت کرنی ہے اس کو. کون کرتا ہے بینر سے وصیت؟ کون کرتا ہے ریلیوں سے وصیت؟ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. وصیت کو دیکھیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا ہے. تو جب برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ٹھیک ہے، آرام آرام سے بتاؤ، بار بار بتاؤ. بالکل ایسے کہ جیسے کوئی بیج آپ ڈالتے ہیں اور اس کو پورا انوائرمنٹ دیتے ہیں، اس بیج کو ڈالنے کے بعد نرم مٹی کرتے ہیں، اور پھر سورج دیتے ہیں، سورج کی روشنی دیتے ہیں، دوسرا دھوپ ملتی ہے اس کو، اور پانی ملتا ہے، اور پھر ویسے بھی ہم کیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کی بار بار.
پیسٹیسائڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو فارمرز ہوتے ہیں، پھر کافی عرصے بعد وہاں پہ درخت اگنا شروع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ اگتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پروسیس ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہیں بیج ابھی نکلا ہی نہیں، نکلا ہے تو چھوٹا سا پودا نکلا ہے، لگتا ہے اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بالکل وتواصوا بالحق ایسے کرنا ہے کہ آرام آرام سے لوگوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو الرحمن لوگ سورہ رحمان کر رہے ہیں، تو رحم سے ہم نے مدر ووم پہ دیکھا تھا، تو آپ دیکھیں کہ بچے کا جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا 36 ویکس اس کے مدر ووم میں ہو جاتے ہیں، رحم میں اس کا ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اندر رہنا ڈینجرس ہوتا ہے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی ماں کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس کا نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر ایک نیچرل پروسیس سے وہ بچہ خود زور لگا کے باہر آتا ہے یا ماں بھی زور لگاتی ہے، دونوں کی طرف سے زور لگتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ سیفلی باہر آ جاتا ہے۔ نہیں آتا ہے بچہ اور جن کے مسکیریج ہو جاتے ہیں، یہ جو ابورشن ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے نا، کیونکہ بچہ تو فورس نہیں لگا رہا، ہی از ڈیڈ، یا ماں ڈیڈ ہو جاتی ہے اور بچے کو، تو یہ پورا چیز سے پتہ چلتی ہے کہ ٹو وے جو ہے نا یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ بچہ بھی زور لگا رہا ہے، ماں بھی زور لگا رہی ہے، بچہ آ جاتا ہے دنیا میں۔ یہ رحم کا جو ہے یہ سچویشن ہے، یہ رحم کی مینیفیسٹیشن ہے کہ کسی انسان کا رحم کرنا کیا ہوتا ہے، ماں کیوں نکال رہی ہے اس کو، کیونکہ اب اس کے لیے اندر وہ زہر بننا شروع ہو جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی وتواصوا بالحق ایسے ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، اور ان کو بتانا ہے جو سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو سننا چاہ رہے ہیں، اور ہاتھ سے روکو ان کو، پیار سے روکو، جیسے واقعی آپ چاہ رہے ہو کہ ان کی اصلاح کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بس مجھے آج مشن مل گیا، آج میں نے تو پڑھا ہے، آج میں نے سنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، تو آج سے میں تلوار لے کے سب کی گردن اڑاتا پھروں گا۔ ظاہر ہے یہ کام ایسے نہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور سچویشن میں کیا ہے، اور سرکمسٹانسز میں کیا ہوا ہے، لیکن جو دعوت کا کام تھا، اصلاح کا کام تھا، وہ کیسے کیا وہ ہم دیکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ وتواصوا بالصبر، عورتیں ایک دوسرے کو، مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی، مرد بھی عورتوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی صبر کا معاملہ رکھیں گے، صبر کی تلقین کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں گے۔ حق بات پہنچانے کے بعد ختم نہیں ہو گیا، یہ 3 چیزیں ہوئی ہیں، چوتھی چیز نہیں ہوئی ہے، چوتھی چیز کرنی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا ہے اور ان کو بھی نصیحت کرنی ہے صبر کی۔ ظاہر آپ کو بھی کوئی نصیحت کر رہا ہوگا نا، جب آپ گھر میں پینک ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کہیں جاتے ہیں اپنے کسی مینٹور کے پاس، آپ کہتے ہیں کہ گھر میں بڑی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، خواتین کیا کریں، تو آپ کو کہتے ہیں صبر کرو یا ایسے کرو، تو وہ بھی آپ جب آپ جائیں گے تو آپ اپنے لیول پہ وتواصوا بالصبر کر رہے ہوں گے، تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا معاملہ کر رہا ہو، اس سے کیا ہوگا؟ نجات ہو جائے گی، بچ جائیں گے۔ کون سا خسارہ ہوگا؟ جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، لٹرلی اس العصر میں دونوں خساروں کی بات ہے کہ دنیا میں بھی ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں اگر ہم ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ بنا لیں روٹین۔ جو آگے سامنے آیت رکھی ہے نا ساتھ میں سورہ صف کی، وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، مرد اور عورت، ٹھیک ہے۔ حل ادلکم، کیا میں تمہیں رہنمائی کروں، میں تمہیں بتاؤں، جاننا چاہتے ہو؟ علی تجارت، ایسی ایک ٹریڈنگ، ایسا ایک بزنس جو کہ خواتین اگر جن کو بہت شوق ہے نا کہ ہم کو نوکریاں کریں، ہم کوئی ورکوہولک خواتین ہوتی ہیں، یا ان کو کام کرنا ہوتا ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے گھر میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے لیے بھی بتا رہے ہیں کہ حل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، علی تجارت، ایک ایسی تجارت، ایسی ٹریڈ، تنجیکم، جو نجات دے دے گی تم سب کو، بچا لے گی تم سب کو، پروفٹ میں جاؤ گے، لاس میں نہیں جاؤ گے، من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ کسی کمپنی کی CEO بن بھی گئی ہو، کسی گھر کی مالکن بن بھی گئی ہو، کسی ملک کی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن بھی گئی ہو، تو بچنا کس چیز سے ہے؟ من عذاب علیم۔ کیا کرنا ہے؟ کیسے بچے جائیں گے؟ اب ظاہر ہے اگر میں انٹرسٹڈ ہوں کہ میں ایسی تجارت کر لوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی کوئی ٹریڈنگ میں، بٹ کوائن اور باقی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک ٹریڈنگ ہے، کرنا چاہتی ہو؟ میں کہتی ہوں ہاں اللہ تعالیٰ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کام بتا رہے ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلے کام تو یہ کرنا ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہیں سب سے پہلے تو اللہ پہ اور رسول پہ ایمان لانا پڑے گا، تو پہلے تو چیک لسٹ یہ بنے گی کہ میں اللہ پہ ایمان لاتی ہوں، تو الحمدللہ لگتا تو یہی ہے کہ میں اللہ پہ پورا ایمان لاتی ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو ڈے بائی ڈے مزید جان رہی ہوں، مزید میرا ایمان پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، سالڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی اب شک و شبہ نہیں رہ گیا، یؤمنون بالغیب ہوتا چلا جا رہا ہے، غیب پہ بھی ایمان آئے چلے جا رہا ہے، ورسولی، تو اور رسول پہ بھی ایمان ہے، تو الحمدللہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایوری ڈے، ایوری پاسنگ ڈے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقیدت محسوس ہوتی چلی جا رہی، کیونکہ ان کا کام جب آپ کرتے ہیں نا، دین کا کام کرنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کو بڑی قدر ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا تھا۔ جب ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے نا، ہم اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا،
ایون پانی کا گلاس بھی سیدھے ہاتھ سے پینا، چھوٹے کام بھی بھاری لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کام میں آتے ہیں آپ کو اتنی قدر ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے کتنا آسان کر کے یہ کام بتا دیا، کتنا آرگنائزڈ انسان مجھے بنا دیا۔ پھر کرنا کیا ہے، جب یہ ایمان اس پہ ہو جائیں گے تو پھر بس ایمان ہی رکھنا ہے ان لوگوں پہ۔ سیرہ کی کتاب پڑھ لی اور قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر لیا، دورہ قرآن کر لیا یا پن سورہ پڑھ لی، یہ کرنا ہے نہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اب یہ جو جانیں لگ رہی ہیں نا ہماری گھروں کو سنوارنے میں، سجانے میں، پردے خریدنے میں، صوفے خریدنے میں اور ایجوکیشن حاصل کرنے میں، اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں بی اے ایم اے پی ایچ ڈی اس لیے کر لوں کہ دین کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، میری کوئی نالج بڑھ جائے، میں کوئی کنٹمپریری ایجوکیشن حاصل کر کے، ورلڈلی نالج حاصل کر کے دین کو فائدہ پہنچاؤں، تو یہ تو جاہدون فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس میں مال بھی لگ رہا ہوتا ہے اور نفس بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ صرف اس لیے کہ کریئر بن جائے یا رشتہ اچھا ہو جائے اور میرا کوئی ڈگری، مجھے باہر کی میری کوئی امیگریشن ہو جائے، یا مجھے کوئی ڈاکٹر یوشا اور لائر یوشا اور منسٹر یوشا کہنا شروع کر دے، تو پھر یہ تجارت جو ہے میرے کسی کام کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ آفر میرے لیے نہیں ہے۔ پھر تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ، تو جہاد کرنا پڑے گا، ایک ایسی ایفرٹ کرنی پڑے گی جو ریزسٹنس آئے گی نا راستے میں، تو جہاد بار بار جہد کرنی پڑے گی، بار بار جہد جہد جہد، کوشش بار بار ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ کیسے کرنی پڑے گی؟ مال سے کرنی پڑے گی، جی مال سے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور نفس سے کرنی پڑے گی، اپنی جان سے کرنی پڑے گی۔ ذالکم خیر لکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تو تم یہ تجارت کر لیتے ہو تو گھر والے کہتے ہیں نا، ہم گھر والوں سے کہتے ہیں یہ والا کام کریں کہ یہ والا کام کریں، یا میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا کام شروع کر دوں، گھر والے کہتے ہیں ہاں بہتر ہے تمہارے لیے کر لو، نوکری نہیں تجارت کر لو، کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور ہم کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے، ہمیں لگ رہا ہے نہیں کسی بزنس مین کا آئیڈیا یا کوئی ہمیں کوئی اسپیکر ہے، موٹیویشن اسپیکر ہمیں جا کے، یا کاؤنسلر کسی کاؤنسلنگ کے پاس ہم جائیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا بزنس کرنا ہے، وہ ہمیں سجیسٹ کرے گا تو ہمارے دل کو ذرا تسلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا بات ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، اگر کہ تم جان پاتے کہ تمہارے لیے کیا امپورٹنٹ تھا۔ یہ خواتین جو ہیں ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ تجارت آپ کو عذاب علیم سے بچا لے گی۔ تو آپ مرد جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کو خدا کے واسطے ان چیزوں سے نکالیں، ان کو گھر داری، گھر کے گھر اتنا بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی ساری چیزیں ہوں کہ بیچاری وہ ہلکان ہو جائے، ڈسٹنگ، موپنگ، برشنگ، کوکنگ، مہمان نوازیاں، اور مہمان نوازیوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ مہمان نوازی کوئی بری چیز ہے، آف کورس اس کی تو الگ ہی ایک اجر ہے، لیکن پوری پوری ٹیبلز لگ رہی ہیں، بوفے لگ رہے ہیں، انویٹیشنز آ رہے ہیں، اور ان کے لیے اتنا مسئلے مسائل کریٹ کون کرے گا؟ یہ مرد کریں گے نا۔ آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں کے لیے آپ ہی کر سکتے ہیں، اگر بہنوں پہ نہیں بھی زور چل رہا، ماؤں پہ نہیں بھی زور چل رہا، تو آپ نے اپنے گھر کا سسٹم خود بنانا ہے نا، کہ آپ کے گھر میں جب کوئی گیسٹ آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی بیوی کے لیے کیسے آسانی کرنی، وہ اور کیا کیا کام کر رہی ہے کہ میں اس کے لیے آسانیاں کروں، نہ کہ یہ کہ آج کی دعوت اچھی نہیں گئی، آج کا میٹھا اچھا نہیں بنا تو آج سلاد نہیں تھی، تو آج اسٹارٹر نہیں تھا، آج مین کورس میں یہ مسئلہ ہو گیا، آج تو یہ چیزیں نہیں دی، یہ ڈریس اچھا نہیں تھا، گھر اچھے نہیں بنے ہوئے تھے۔ تو یہ کیوں ہے آپ کی ایسی سائیکالوجی؟ کیونکہ آپ گھر میں کام دیکھ رہے ہیں کرتے ہوئے، آپ اپنی امیوں کو، اپنی خالاؤں، پھوپھیوں کو اور بھابھیوں کو میں بھی، یا اپنی بہنوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں کہ وہ تھکی جا رہی ہیں اس چیز میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھکائے جا رہے ہیں اپنے آپ کو دنیا میں۔ تو آپ نے کہاں آ کے بریک لینا ہے، کیسے سیکھنا ہے، کیا کام دیکھنا ہے، سیرت صحابیات کو کیسے دیکھنا ہے، کتنے گھر سجاتی تھی، کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت خدیجہ نے کتنے گھر بنا لیے، کتنے گھر سجائے، کتنا پروفٹ ہوتا تھا ان کو، کیسے پتہ چلے گا حضرت فاطمہ کے بارے میں، پتہ چلے گا کیسا گھر تھا ان کا، کتنے کنال کا گھر تھا، کیسے پتہ چلے، تو سب پتہ چل جائے گا سیرت صحابیات میں۔ اور بھی صحابیات جو وہاں پہ خواتین تھیں، انشاء اللہ تعالیٰ یہ کافی تو کور ہو گئی ہیں، اور ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں، اور ابھی اور مزید آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا کیا کام کرتی تھی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ خواتین کے اندر اتنا پوٹینشیل تھا، اور رسول اللہ کے زمانے میں اتنا پوٹینشیل تھا۔ ہم اپنے آپ کو 2025 میں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں بڑا ماڈرن ورلڈ، جین زی، جین الفا، پتہ نہیں کون کون سے ہم نے ٹرمز نکالنی ہیں، اور ہماری خواتین تو پتہ نہیں اے آئی یوز کر رہی ہیں، اور یہ کام کر رہی ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہی ہیں۔ حضرت نصیبہ جو تھی انہوں نے کون سی اے آئی یوز کر لی تھی؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو کام کر لیے ہیں وہ مرد بھی نہیں کر رہے ہیں، آج کل کے نہیں کر رہے ہیں مرد، اکا دکا مرد ہیں جو کہیں اس طریقے سے جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب خاص طور پہ اسی طریقے سے شیمنگ ہو جائے کہ خواتین یہ کر کے چلی گئی ہیں، اب آپ کا مقابلہ حضرت نصیبہ سے ہونے لگا ہے، آپ کا مقابلہ اور صحابیات سے ہونے لگا ہے، تو اتنی تو آپ کے اندر آنی چاہیے کہ اچھا چلو نہ صحیح میں بے نظیر اور مریم نواز اور میں کسی اور ایکٹریس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان کے مقابلے میں دین میں ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں تو آپ کم ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یو ہیو ٹو ہیو اٹینڈ دا سیشن آف سیرت صحابیات، آل دا بوائز آؤٹ دیئر۔ اگر خواتین کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ نے یہ اسٹیریوٹائپ بریک کرنا ہے، آپ نے اس خدا کے واسطے نکلیں،
نکالیں اس امت کو، آنے والے بچوں کو نکالیں ان چیزوں سے کہ وہ عورتوں کو کیسے دیکھیں، وہ بچے اپنی ماؤں کا کیا کرائٹیریا، آپ کے ذہن میں باپوں نے کیا ڈالا ہوا ہے ماؤں کا کرائٹیریا، یہ تو گھر نہیں سنبھالتی، یہ تو کریئر کوئی اورینٹڈ نہیں ہے، یہ تو سوچتی نہیں ہے، ظاہر ہے کیسے سوچوائیں گے، کیسے کریٹیکل تھنکنگ کروائیں گے اپنی بیویوں کو، جب ان کے ساتھ ان کو نکالیں گے ان کاموں سے، جب آپ ان کو کہہ رہے ہیں گھر بھی سنبھالو، پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ کریٹیکلی بھی دین کو جو ہے نا دیکھو اور دین کا علم حاصل کرو، نہیں کر سکتی وہ آپ سے کمزور مخلوق ہیں اس سینس میں کہ ان کے اندر ان کی فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، مینٹلی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پہ حاوی رکھا ہوا ہے، تو آپ سے کم ہی ان پہ لوڈ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، آپ کو قوام بنایا، ان کو قوام نہیں بنایا آپ پہ، آپ نے ان کی اسپانسرشپ کرنی ہے، آپ نے ان کو ہیلپ کرنی ہے، انہوں نے آپ کو ہیلپ نہیں کرنی ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم دیکھ لیں گے عورتوں کی اور کیا کیا چیزیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عورتوں کی بھی یہ ساری رسپانسبلٹی ہیں، عورتیں بھی یہ سمجھ لیں، نکلیں اپنے اس چیزوں سے کہ ہم علم کیوں حاصل کر رہے ہیں اور ہم شادیاں کیوں کر رہے ہیں، کریں شادیاں بالکل کریں، یہ آپ کے ایمان کو آدھا دین آپ کا اس سے کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ امت تیار کرنی ہے بھائی، آپ کو سورہ کہف ہی نہیں سمجھ آئی تو آپ نے دجال سے کیسے بچا لینا ہے اپنے بچوں کو، یہ امت کا حصہ ہی ہے نا آپ کے بچے، تو آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں تو صحابیات کے ہمارے سامنے بہت کیسز آ رہے ہیں جنہوں نے ون مین شو دکھایا اپنا کر کے دکھایا انہوں نے یہ کام، ہجرت کے موقع اتنے سارے ایسے ہیں کہ اکیلی اکیلی خواتین اپنے شوہروں کو باپوں کو چھوڑا ہے، بھائیوں کو چھوڑا ہے اور ہجرت کی ہے، کیونکہ ایمان بیچ جو تھا ایمان کا وہ دل میں آ چکا تھا، بس اللہ سمجھ آ گئے تھے ان کو سمجھ آ گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کر لیا انہوں نے، اور کتنی خواتین ہیں جو امیگریشن لیتی ہیں کینیڈا آسٹریلیا دبئی کی، آ جاتی ہیں یہاں پہ اکیلے اکیلے، تو آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے اگر صرف آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے تو۔ اسلام میں ہمارے سامنے سب سے پہلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت آئی وہی نازل ہوئی تو کون سا جینڈر تھا جنہوں نے ایمان لے کر آیا تھا یا جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، کون بتائے گا مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی جینڈر ہمارے سامنے رکھا ہے بالکل پہلا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آیا ہو؟ فیمیل جینڈر، بالکل سوچیں۔ عورتوں میں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھی، سب سے پہلے بس سابقون الاولون، سب سے پہلے کون لایا تھا؟ خاتون۔ اتنی مجھے انسپائر کرتی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلکہ پینک ہو گئے تھے، گھر آئے ہیں اور حضرت خدیجہ کو اپنا سب سے پہلے انہوں نے بتایا۔ حضرت سمیہ جو تھی وہ شہیدہ تھی، امن بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پہلی شہیدہ تھی وہ، لیکن سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ عورت تھی، ان کی بیوی تھی، اور مجھے اتنا ایون میں اپنی جب شادی سے پہلے میں نے یہ والا جب میں پڑھ رہی تھی اور اس سے چھوٹی بچی تھی تو مجھے اس وقت ایک بیوی کی نا امپورٹنس پتہ چلی کہ ایک بیوی کیا ہوتی ہے ایک شوہر کے لیے، اور خاص طور پہ وہ شوہر جو کوئی بہت بڑے مشن پر ہو، تو آپ سب خواتین جو ہے نا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو چنا تھا ایمان لانے کے لیے، اور پھر وہ لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، جو کہ آپ نے سیرہ میں پڑھا ہوا بھی ہے یا پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ لے کے گئی، یہ نہیں ہے کہ اچھا سنا تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلیں اب آپ پہ ایک ذمہ داری آ گئی، پہلی اتنا وہ آپ جا کے غار حرا بیٹھتے تھے، آپ کو کوئی عجیب سے ایلوژنز ہو رہے ہیں ایسے ہو رہے، کچھ نہیں بولا، بلکہ کیا کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کر سکتا ہے، آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ غلط مشن دے سکتے ہیں، اس طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ کی، ہم کرتے ہیں اپنے شوہروں کی کاؤنسلنگ، ہم کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی کاؤنسلنگ، چلو دین کے معاملے میں تو نہیں بھی کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بھی وہ آ کے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اول تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے اتنا فس کریٹ کرنا ہے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں سنانی ہیں ان عورتوں نے، چاہے امیاں ہوں بہنیں ہوں، کہ انہوں نے کہنا اچھا ہو تمہارے ساتھ، تمہیں ٹینشن ملی ہو، تم جو نا تم خود یہ کام کر رہے ہو، تم خود ڈیزرو کرتے ہو سب چیزیں، ہمیں کاؤنسلنگ کرنی آتی ہی نہیں ہے مردوں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مردوں کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، کیسے ان کے ان لو مومنٹس میں ان کو ہمیں جو ہے نا انکریج کرنا ہے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، کون سے الفاظ بولنے ہیں، کون سی ان کی اسٹرینتھ، ان کی اسٹرینتھ دکھانی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو اسٹرینتھ ان کی دکھا رہی ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو گئی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے مطلب اتنے دور باہر جا کے غار حرا میں جا کے وہ کرتے ہوتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بھی وہاں پہ عبادت کرتے ہوتے تھے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے دنوں بعد آئیں اور آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کو گھر کا پتہ ہی نہیں، آپ کو بچوں کا ہی نہیں پتہ ہے نا، یعنی کہ اسی ایک واقعے میں آپ خواتین کے لیے اتنے سارے میسیجز ہیں جو کہ آپ کو اپنی زندگی میں، اگر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ابھی کافی بچیاں جو ہیں وہ میرڈ ہی ہیں، جب آپ کی شادیاں ہوں گی نا آپ کو اندازہ ہوگا، آپ نے حضرت خدیجہ کی یہ والی کوالٹی اگر اڈاپٹ کر لی نا تو آپ کی
میریٹل لائف جو ہے نا وہ اس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کے شوہر نے کسی دوست کے پاس جانا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آ کے آپ کو بتائے، کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کی اسٹرینتھ دیکھ لی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا آپ جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ نا بہت پنکچوئل ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے نا بہت رحم دل ہیں، آپ ہر کسی کو ہم کیا کہتے ہیں، بس آپ کو تو ہر وقت رحم دلی سوج رہی ہوتی ہے، آپ کو تو ہر کسی میں نا چھائیاں فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بس آپ بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ وہ ان کی اسٹرینتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحم دل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسمارٹ بنایا تھا، انٹیلیجنٹ بنایا تھا۔ ہم نے ان کی وہی چیز ان کو بتا بتا کے اپنے شوہروں کو کیا کر دیا، ان کو ویک کر دیا۔ اب بیچارے جو ہیں وہ 2 کشتیوں میں سوار رہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، اب یہ تو میری اسٹرینتھ ہی ہے، اب انسٹال بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، انسٹل بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ بیوی یہ میرے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں یہ میری کوالٹی نہیں ہے، لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، یا میں پیسہ بہت ضائع کر دیتا ہوں، یا میں جو ہوں نا اسراف بہت کر دیتا ہوں، یا میں شاید کنجوس بہت ہوں، یا میں جو ہوں نا بچوں کو صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں، یا میں گھر مینیج نہیں کر پا رہا ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ مجھے صبح شام بیویوں سے سننے کو مل رہا ہے۔ تو آپ کے جو ورڈز ہیں حضرت خدیجہ سے آپ میچ کریں گے کہ آپ نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ ایک شوہر تھکا ہارا، یا وہ پریشان، یا وہ کسی مشن پہ ہے، بزنس شروع کیا ہے، وہ آپ کے پاس آ کے بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ اس کو بتائیں اچھا یہ ہو گیا، ویسے تو آپ مجھے بہت سمجھدار لگتے ہیں، آپ مجھے بہت عقل مند لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا اس طرح کی پریشان ہوتے ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت نہ صحیح ہو، آپ کی نیند پوری نہ ہو، یا آپ کی طبیعت آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں ایک دفعہ، یہ 2 جملے بولنے سے آپ کا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مشن کے فرشتوں کو دیکھ لیا، وہی نازل ہو گئی، آپ کو وہ پوری وہی کی کیفیت پتہ ہے کہ کس تکلیف سے، فزیکل ٹارچر، اور ویسے بھی اس سے گزرے، ٹارچر کا مطلب ہے کہ فزیکل ایک وہی نازل ہوتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی تھی نا رسول وسلم کو، اور پھر یہ کہ اتنی عجیب سی ایک ویئرڈ چیز ان کے ساتھ ہو گئی ہے، اور وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی نے کنسول کی ہے، اسی لیے وہ ایمان لے کر آئی ہیں۔ سب سے پہلی خاتون اسی لیے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے بیویاں، مائیں، بہنیں شوہروں کو، مردوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں، ان کی سپورٹ بہت ویلیو رکھتی ہے۔ ایک لڑکا جو ہوتا ہے وہ شاید وہ والی چیزوں سے سپورٹ نہیں نہ دے سکتا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں چل یار کوئی نہیں، ہمت کرو، یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جس سے نا وہ اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کنسول نہیں مل اس کو ہو رہا ہوتا ہے، وہ کمفرٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لتسکنوا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہا ہے کہ تاکہ تم سکون کا باعث بنو مردوں کے لیے۔ تو کون سا سکون دیتی ہیں ہم؟ نہ مینٹل، نہ فائنینشیل، نہ اور کسی طرح کا سکون ہم دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو بس اب ملنا چاہیے، وہ بہت ٹارچر میں رہی ہیں، بہت جو ہے نا ان کو آپریشن میں رکھا گیا ہے، وہ بہت مظلوم ہیں، اور ڈرامے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل ریئلٹی ہے، ریئلٹی چیک ہم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیزیں ہیں، لیکن آپ کو ایک کردار بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسی گری پڑی نہیں ہوں کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہو، یا خدیجہ کتنی شادیاں ہوئی تھی خدیجہ کی، ہے نا، کتنی ڈیورس ہوئی ہوئی تھی، بیوہ بھی تھی، پھر اس رسول وسلم سے شادی کی تھی، رسول وسلم جو ہیں خود بھی بار بار جا رہے ہیں، گھر چھوڑ چھوڑ کے غار حرا میں جا کے رہ رہے ہیں، لیکن اسٹرینتھ دیکھیں آپ ان کی، یہ میرے اور آپ کے اندر ہے، بالکل ہے۔ حضرت عائشہ کو دیکھیں، اور بھی صحابیات آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ جو تھی پہلا نمبر ان کا تھا ایمان لانے پہ، ہے نا، سابقون الاولون۔ پھر مکی دور میں اگر آپ دیکھیں جو کہ ابھی انہوں نے بولا ہے، حضرت سمیہ وہ سب سے پہلی خاتون تھی جو ایمان لے کر آئی تھیں، وہ ابو جہل کی لونڈی تھی، اور وہ غلام خاتون تھی، سلیو مائنڈ سیٹ کی خاتون تھی۔ غلام خاتون کیا ہوتی ہے؟ غلام ہوتی ہیں، یہ آپ کی پارٹ ٹائم میڈ نہیں ہے جو چڑھ چڑھ کے دوڑتی ہیں اور آتی ہیں اور وہ آ کے جو ہے نا آپ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ہماری فیسیں وہ بڑھائیں، تنخواہیں بڑھائیں، اور ہم ویکیوم کلینر لے کے دیں، وہ والی غلام خاتون نہیں تھی۔ غلام خاتون کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر بھی غلام، آزاد سوچ ہونا ہی نہ۔ آپ دیکھیں غلام قومیں ابھی کون کون سی ہیں، ایتھوپیا دیکھ لیں، یا افریقہ کے کوئی دیکھیں، وہاں کی صرف خواتین کو آپ دیکھ لیں کہ کیا ان کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ کیا پروگرس وہ خواتین کریں گی، کیسے ان کو دبایا جاتا ہے کہ ان کو تو ڈھنگ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا، دیکھ دیکھ کے حیرت ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں سے حضرت سمیہ تھیں جو غلام خاتون تھیں، ابو جہل کی لونڈی تھی، لے آئی نا، اللہ تعالیٰ کی بات مان لی نا، تو آپ کو اور مجھے کیا مشکل ہے۔ ام شریک جو تھی وہ نہ صرف یہ کہ ایمان قبول کیا بلکہ انہوں نے گھر گھر جا کر دعوت دی، اور آپ کو جو ان لوگوں نے پڑھ لی ہیں صحابیات کی اتنی ساری صحابیات پڑھ لیا، شاید ان کے اس میں گزرا ہو کہ ان کو شدید اذیت جو ہے وہ دی گئی تھی، ان کو دھوپ میں اونٹ کے اوپر لٹا کے شدید دھوپ میں، مکہ کی دھوپ میں ان کو رکھا گیا، اذیت دی گئی، ان کو باندھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انگور اور پانی بھیجا، ان کو تھوڑی سپورٹ دی تو تھوڑی سی بچ گئی، حالانکہ سب نے ان کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب یہ مر گئی ہیں۔ تو یہ واقعات کیسے پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی تمہیں سمیہ یہ کرنے کی، گھر میں بیٹھی رہتی، تمہارا کیا کام تھا؟ عورتوں کا تو کام ہی گھر میں ہوتا ہے بچے پالنا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انگور اور پانی بھیجا ان کے لیے، تکلیف میں تھی، شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کم ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں عورت کی اسٹرگل کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے جو بھی صحابیات ابھی ہو چکی ہیں، آپ میں سے اور بھی
ٹائپ کریں، جنہوں نے کرنا ہو ہینڈ ریز کریں. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو غلام عورتیں ہوتی ہیں نا، غلام عورتیں، یا ہم خود بھی اگر ہم دبی ہوئی، ہمارے ابو نے تو دبا کے رکھا، ہمارے شوہروں نے تو ہمیں دبا کے رکھا، ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں دبا کے رکھا، ہمیں تو پن اپنے نہیں دیا، فلرش ہی نہیں کرنے دیا، ہم نے تو کریئر ہی نہیں دیکھا، ہمارے امی کو تو جو ہے نا بس گھروں میں لگا کے رکھا، سوالوں کی خدمت لگا کے رکھا. یہ ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں اتنے سارے سیشنز اب لے رہی ہوتی ہوں ادھر ادھر اور گروپس میں، تو وہاں پہ خواتین یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیسے کریں کام، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمارے تو دماغ معاف ہو چکے ہیں، ہمیں تو شروع کہاں سے کریں، ہمیں میڈم سمجھ نہیں آ رہا ہم شروع کہاں سے کریں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے نا، ایمان وہ ہماری سکلز، ہماری ڈگری، ہمارے علم، ہمارے آزاد خیال ہونے سے بہت بڑا ہے. صرف ہمارا ایمان ہو جانا کسی بھی چیز پہ، اتنی بڑی ویلیو ہے ایمان ہونے کی، ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کرے چلے جا رہے ہیں، ایمان کے بارے میں بتائے چلے جا رہے ہیں اتنی. اور ہم نا ایمان کو کوئی ہلکی چیز لے لیتے ہیں کہ ایمان نا بس ایسی کوئی چیز ہے کہ بس وہ اللہ پہ ہو جاتا ہے. جو ہم آج کل عقیدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے پہ بھی، ایمانیات پہ ہم بار بار غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی شاخیں ہیں. ایک چیز نہیں ہے ایمان. ایمان اتنا اثر ڈالتا ہے معاشرے پہ کہ ایک مومن جو انسان ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ کر لے، وہ یہ کرتا ہے. مطلب آپ حدیثیں پڑھیں، آپ کو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایمان والوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور کسی کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے. کوئی منافقوں کے بارے میں کوئی حدیثیں اتنی زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہوں کہ مشرک جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتا. نہیں، ہر چیز ایمان والوں کے لیے. ایک ایک منہ سے ان کے الفاظ نکل رہے، ایمان والا یہ نہیں کرتا، تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا یہ نہ کرے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہ نہ کرے، ایمان والے یہ کرتے ہیں، تم لوگ سلام میں پہل کرو. جو ہم نے لاسٹ عقیدہ سیشن ہے اس میں ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا، اور آنے والے سیشنز میں بھی اس کو دیکھیں گے. اتنی بڑی ویلیو ہے ایمان کی کہ وہ ایک انسان کو ایک ایسی ڈگری اس کو مل جاتی ہے، ایسی اسکل اس کو مل جاتی ہے کہ نہ صرف اللہ کی مدد آتی ہے بلکہ لوگ بھی اس کو آنر کرتے ہیں. رسول اللہ اس کے بارے میں، ان کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے چلے گئے کہ بھئی مومن کی ایک گریس ہوتا ہے. مومن کا جو ہے نا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا. مومن جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے. اتنا بڑا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے مومن کو. ایمان اتنی بڑی ویلیو ہے ایک انسان کے ایمان کی، جی اتنی ہی بڑی ویلیو ہے. حدیثیں بھری پڑی ہیں، آپ نکالیں حدیثیں، ہر تیسری حدیث کے بعد ایک مومن کی حدیث آئے گی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ یہ الفاظ بتا رہے ہوں گے، گریس بتاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم. گریس ہے یہ مومن کا، یہ ڈیسنٹ مومن کیسا ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم ایم بی اے کر لیں گے، ہم کوئی کورس کر لیں گے، کوئی موٹیویشن اسپیکر، تو ہم انٹیلیجنٹ کیا ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس کر لیں گے، ایموشن انٹیلیجنس کا کوئی کورس کر لیں گے تو ہم شاید بہت اچھے ایمان کے. نہیں، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے اپنا. قرآن پڑھتے ہوئے ہی آپ کی ساری کریٹیکل تھنکنگ ہو رہی ہوگی. آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ انٹیلیجنٹلی کام کر رہے ہوں گے، آپ کی سائیکالوجی بن رہی ہوگی، آپ کے ایموشنز ڈیولپ ہو رہے ہوں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے کس بات پہ افسردہ ہونا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دل دکھ رہا ہے میرا، آنکھیں مجھے رونا آ رہا ہے، میں افسردہ ہوں. زبان وہی کہے گی جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے خلاف نہیں. زبان میری کنٹرول میں رہے گی. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہیں نہیں بس مومن روتا نہیں ہے. مومن کو کیا ہے کہ اس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، بیوی دنیا سے چلی گئی. عام الحزن کہا گیا نا جب ان کے چچا اور وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی کہ غم ہوتا تھا نا ان کو. لیکن بتا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کیسا ہوتا ہے. ایموشنلی یہ اپنے ایموشنز کہاں لگا رہا ہوتا ہے، اس کے ایموشنز کہاں کہاں لگ رہے ہوتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ٹریک پہ لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ صحابیات جو تھی نا، جیسے ہی وہ ایمان لے کر آئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے کر آئی ہیں اور کیسے کیسے کام شروع کر دیے. ایک ایک صحابیہ میں ایسے ایسے جیمز ہیں جو آپ پڑھیں. پچھلی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے وزڈم سیکرز کے چینل میں، ان کے بارے میں آپ صرف بلکہ وہ آپ بک صرف آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کا اپنا دماغ اتنا کھلے گا کہ یہ کرتی تھی صحابیہ، ایسے ہجرت کی ہے انہوں نے، ایسے میاں کو چھوڑ دیا. ہجرت کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ یہ کوئی کینیڈا آسٹریلیا کی ہجرت نہیں کر رہی ہیں وہ، یا ایک سسرال سے میکے ہجرت نہیں ہو رہی ہے. یہ ہجرت ہو رہی ہے مکہ ٹو مدینہ، یہ ہجرت حبشہ ہو رہی ہے. یہ کوئی ایسی ہجرت ہے جان کے لالے، بھوک کے لالے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اٹیچمنٹ سے ڈیٹیچ ہو رہی ہیں رشتوں سے. سوچیں آپ کا بیٹا، ماؤں کو آج کل اپنی دیکھ لیں کہ وہ ذرا آسٹریلیا کینیڈا جا رہا ہو کیسے آنسو بہاتی ہیں، بیویاں بھی کیسے آنسو بہاتی ہیں کہ آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے. مائیں بھی کہتی ہیں بیٹا تمہارے بغیر تو دل، وہ اتنی اسٹرانگ خاتون. یہ آپ سب سے اسٹرانگ ہیں یہاں جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. عمر یوسف ہیں، عمر رحمان ہیں، سعد ہیں، امن ہیں اور علی ہیں. آپ سب سے اسٹرانگ تھیں وہ خواتین. سیرہ صحابیات اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے ایموشنز کیسے کنٹرول کرنے ہیں. اللہ کی خاطر تو نہیں پرواہ. کون سی عورتیں ہیں آج کل ایسی جو کرتی ہیں؟ ویسے کرتی ہیں عورتیں جو ہیں. ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے ہمارے ملک میں ہی جو چیف منسٹر ہیں، دیکھیں نا اپنے باپ کے لیے کیسے وہ کھڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے کوئی ان کا پتہ نہیں تھا، لیکن صرف ایک چیز کلک کر جاتی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ، بس یہ غلط ہوا ہے.
اب ہم اس کا کیسے ریونج لیں گے، کیسے ہم کیا کچھ کریں گے. اور ہمت مردہ مدد خدا ہو بھی جاتا ہے کہ انسان اتنی چھوٹی سی انہوں نے پلاننگ کی کہ میں بس اپنے آپ کو پروف کروں، اپنے باپ کو پروف کروں. ایسا تھوڑی پروف کوئی اپنے آپ کو کرتا ہے. تو اتنی پاور ہوتی ہے ایک عورت میں کہ کیسے کنٹرول سنبھال لیتی ہیں، ہے نا. باقی بھی آپ اور خواتین کو بھی اگر آپ غور و فکر کریں، آپ کا دماغ چلے گا کہ عورتوں میں بہت پاور ہو. دیں پاور، اپنی بیویوں کو دیں، اپنی بیٹیوں کو دیں پاور. یا آپ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم رائن، تم میں سب کے سب رائی ہیں اور تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا ان کے ساتھ. نہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے تو آج ان سے مینیو دے دیا تھا، ہمیں رمضان میں پکوڑے یا فروٹ چاٹ کھانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو سوال کرنے ہیں، آپ سے چھوڑنا نہیں ہے پھر آپ سے کہ تمہاری کسٹڈی میں آ گئی تھیں، نکاح کر کے لے آئے تھے، ان کے ولی بن گئے تھے، کیا کام کروایا ہے. بیٹیاں پیدا ہو گئی تھیں تو کیا کروایا ہے ان کو ایجوکیٹ کیا ہے، کیا ایجوکیشن دی ہے ان کو، کون سے بیکن ہاؤس اور ایل جی ایس اور امریکن اسکول میں پڑھایا ہے. تو کیا مقصد تھا ان کو پڑھانے کا، کیوں ان کو ڈیولپ کر رہے تھے اس طریقے سے، کیوں گروتھ ان کی کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے سرو کرنا ہے. تو جب آپ کو یہ مشن مل جائے گا نا کہ مجھے عورتوں کو بھی، تو آپ کو پھر انٹرسٹ پیدا ہوگا، آپ کو اس جینڈر میں بھی انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ میں ان کے بارے میں جانوں کہ کیسے کیسے میں کام کروا سکتا ہوں. میری ایک بیٹی جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، ایک بیٹی ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہے، ایک بیٹی جو ہے وہ بڑی سافٹ ہارٹیڈ ہے، یعنی وہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. تو میں اس کو کیسے ریز کروں؟ کون ڈیولپ کرے گا؟ باپ کرے گا نا ڈیولپ. ایسے کون سے ہاتھی گھوڑے لگ رہے ہیں بچوں کو ڈیولپ کرنے میں؟ آپ سے بچے نہیں ڈیولپ ہو پا رہے ہیں، آپ سے بچے ہی نہیں کنٹرول ہو پا رہے ہیں. اور آپ کی بیویاں وہ بھی آپ کہتے ہیں جان چھوڑو بس پیسے لو، شاپنگ پہ جاؤ، ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ معاشرے کا ٹرینڈ بن چکا ہے. تو یہ چیزیں سب آپ کو سیرت صحابیات سے سیکھنے کو ملیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ام فضل تھیں، حضرت عباس کی زوجہ جو تھیں، چچی تھیں رسول وسلم کی، سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں وہ، ٹھیک ہے. سابقون الاولون میں ان کا نام ہے، چچی تھیں. ہم چچیوں کو کتنا فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، چچی ہیں، پھوپھی ہیں، ان کو کیا دین کا بتانا، یہ تو بس آ کے لڑتی ہیں، امی کی نہیں بن رہی ان سے، تو ابو کی نہیں بن رہی خالہ سے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی چچی ایمان لے آئی ان پر. ہماری چچیاں کیوں نہیں ایمان لا رہی ہم پہ؟ کیا مسئلہ ہے میری چچی کو؟ جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہیں وہ سوچیں میری پھپھو کیوں نہیں ایمان لا رہی مجھ پہ، میں نے کیا کام کیا ان کے ساتھ، کیا میں نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، کیسے دین پریزنٹ کیا ہے، اپنی کیسے کریکٹرسٹکس میں نے ڈیولپ کیے ہیں کہ میری چچیاں ایمان مجھ پہ لے آئیں. اور میری بیوی کی میرے جو بیوی کے میکے والے ہیں وہ والے بھی ایمان لے آئے مجھ پہ. لائے نا حضرت ابوبکر ایمان لے کر آئے ہیں. ان کی سب سے پہلی جو ام رومان، وہ ان لوگوں نے شاید پڑھ لیا بچیوں نے، یہ سیشن ہو چکا ہے ام رومان کا. ابوبکر کی جو وائف تھی، حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی، اسماء بنت امیس ہے، ام سلمہ ہیں، ان سب نے ایمان قبول کیے. نہ صرف ایمان قبول کیا بلکہ دعوت دی ہجرت کی، ٹھیک ہے. اور اسماء بنت ابی بکر جو ہیں، انہوں نے شی واز پریگنینٹ جب انہوں نے ہجرت کی ہے. سوچیں آپ، کیونکہ جیسی وہ مدینہ پہنچی ہیں کچھ عرصے بعد عبداللہ بن زبیر پیدا ہو گئے مدینہ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریگننٹ تھی ہجرت کرتے ہوئے. ہمارے ہاں تو سیڑھیاں نہیں اتر سکتی، اور خواتین اتنے سینسیٹیو بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے ان کو، کیونکہ کام باقی ان سے وہ لے رہے ہیں نا. ان کو ایگزرشن لگا، فزیکل ایگزرشن میں لگا کے رکھا ہوا ہے. اگر مقصد ہوتا ہے نا خاتون کا، اگر کسی عورت نے اپنا کپڑے کا کاروبار شروع کیا، یا اس نے کوئی کہا کہ میں آن لائن کام شروع کروں گی، یا وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے نا، وہ کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کا پیشن ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ جی رہی ہوتی ہے اس کے تھرو. اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا میری ہیلتھ کے ایشوز کیا ہیں. لیکن ایک گھر میں آپ نے ایک عورت کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، کھانے پکاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو اس کو سیڑھیاں چڑھنا اترنا بھی اس کو لگ رہا، وہ یہ بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے کہ میری تو ہیلتھ، آئی ایم ناٹ فائن، میں وہ ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی خواتین کو کس طرف لگانا ہے. اتنی ساری انرجی ان کے اندر، اتنے سارے ان کے اندر پیشن ہے، اتنا زیادہ ان کے اندر ڈیووشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے کہ بک آپ کے سامنے ہے کہ پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں. اور آج بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں گے، تھوڑا بہت اس کی ریڈنگ کریں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اور جو حضرت رفیدہ ہیں، میرے خیال سے آج وہ ہیں یا ام ایوب انصاری وہ ہیں. تو حضرت رفیدہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ جو تھیں، جو جنہوں نے یہ سیشن لینا ہے نا، عائشہ، وہ آج اویلیبل نہیں ہے. انہوں نے ان کا نام ڈاکٹر صحابیہ رکھا ہے، کیونکہ ان کا خیمہ جو تھا نا، وہ غزوات کے دوران ساتھ رسول وسلم کے ساتھ لگا ہوتا تھا خیمہ، اور وہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ دے رہی ہوتی تھی. ڈاکٹر صحابیہ ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتی تھیں اور فرسٹ ایڈ دیتی تھیں وہ اس وقت جب زخمی ہو کر آ رہے ہوتے تھے. ہمارے ہاں تو بھائی گھر میں محلے میں کوئی ایک فائرنگ ہو جائے یا گھر میں کوئی لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے عورتوں کو چھپاتے ہیں، تم چھپ جاؤ، یا عورتیں خود بھی چھپ رہی ہوتی ہیں. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ایسے ماحول ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں گولی سے ڈر لگتا ہے، ہمیں خون سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہم سے یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. وہ وہاں پہ جنگوں میں پہنچی ہوئی ہیں اور کٹے پٹے صحابی آ رہے ہیں، ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں. اور سعد بن معاذ کا انہوں نے علاج کیا تھا. اور سعد بن معاذ کے آپ کو پتہ ہے کیسے ان کی زخمی حالت کتنے بروٹلی ان کو، مطلب ان کا حال اس وقت حالت تھی. حضرت رفیدہ ان کا نام تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہی آج میرے خیال سے آج ڈسکس ہونا تھا. یہ والی صحابیہ تھیں اور ایک اور صحابی.
اچھا وہ بھی ہے میرے خیال سے ڈاکٹر حضرت رفیدہ بھی ہیں، مجھے عائشہ نے بتایا تھا کہ دونوں صحابی ہیں، تو وہ بھی ڈاکٹر صحابی ہے، اس نام ہی ان کا یہی رکھا ہے ڈاکٹر صحابی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کام کر رہی ہیں، ہے نا؟ تو آپ کی بیویاں ٹرینڈ ہیں اس کام کے لیے کہ فرسٹ ایڈ ان کو سکھائیں گے نا آپ لوگ، کہ ہاں گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، شادی میں کوئی سینیریو ہو جاتا ہے خاندان میں، یا کہیں ہم دعوت پہ جاتے ہیں اور کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو ہماری بیویوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان سے فیشن کروا لو، ان سے باتیں کروا لو، ان سے ٹیبل سجوا لو، ہاتھ بھی کٹ جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرین کریں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ان کو اس طرف موٹیویٹ کریں۔ آپ خود بھی ٹرینڈ ہوں، اور ظاہر ہے آپ سارا دن گھر پہ ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اتنی ٹریننگ ان کی ہونی چاہیے کہ وہ میڈیکلی ان کو فرسٹ ایڈ جو ہے ان کو یہ ہیکس پتہ ہوں، بچے کی ٹریٹمنٹ کرنا پتہ ہو، ان کو یہ پتہ ہو کہ بچے کو اگر فار ایگزامپل بچے کو بخار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے نہ بھاگیں، بلکہ صحیح اس کا علاج کریں، صحیح ٹریٹ کر سکیں اس کو۔ باقی چیزیں تو ظاہر ہے پروفیشنل ڈاکٹر ہی کرے گا، لیکن یہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم نہ۔ ہم نے ہماری امیوں کو، امی ویسے میں بتا دوں آپ کی، ہماری امیاں پھر بھی اتنی ٹرینڈ تھیں کہ وہ ٹوٹکے بتاتی تھیں، یہ ایسے کر لو، یہ ویسے کر لو، سر میں درد ہے تو یہ چیز کر لو، تو یہ اجوائن کھا لو، تو اس طرح کے ٹوٹکے وہ بھی بتا دیتی تھیں۔ لیکن میری جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ اس سے بالکل بری ذمہ ہیں، کہ ان کو کچھ نہیں پتہ طب کے بارے میں، ان کو کچھ نہیں پتہ اس طرح کے ہیکس، ان کو کچھ نہیں پتہ ڈپریشن ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے، بلکہ وہ خود ڈپریس ہو جاتی ہیں، اور زیادہ ذرا سی ان کو مسئلہ بتایا جائے تو اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور ان کو پیار سے ڈیولپ کریں، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بہت اچھے سے ڈیولپ کریں۔ ساری صحابیات پڑھ پڑھ کے آپ کو بہت سارے ان شاء اللہ تعالیٰ خزانے ملیں گے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صحابیہ اور کیسے کیسے کام کرتی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم جو خواتین ہیں خاص طور پہ ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ ہم پہ کوئی تنقید ہوتی ہے نا، یا ہمیں کوئی ذرا سا کہتا ہے تم کیا دین کا کام، اور تم کیا دین کا کام کرو گی، اور تمہیں تو ڈھنگ سے گھر چلانا نہیں آتا، اور تمہیں تو بات کرنی نہیں آتی، تو ہم نے ایک دم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں گھر والوں نے کہہ دیا۔ ان خواتین کو، صحابیات کو کوئی پرابلم نہیں تھی، ان کو جتنے مرضی باتیں سنائی جا رہے ہیں، بس ان کے دل میں اللہ کلک ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ آ گئے تھے، اب یہ کرتی چلی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنی سارے قرآن ایسے سے نازل ہو رہا تھا نا، پورا تو ہو بھی نہیں گیا تھا، جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے امپروو کرے چلے جا رہی تھی، ویسے ویسے اپنے آپ کو دیکھے چلے جا رہی تھیں، اپنا انالیسس کرتی رہتی تھیں، اپنے آپ کا اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھیں، اچھا میں اس پہ کتنی ہوں، مومنات، حافظات، قانتات، صائمات، یہ سب چیزیں۔ تو کیا مطلب ہے اس چیز کا، کہ ہم قرآن کے تھرو اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے، لیکن کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے آپ کو ضرور دیکھیں گے کہ ہم جو ہیں وہ کیسے انسان بنے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پہ خواتین بھی ضرور دیکھیں۔ اچھا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے ساتھ نے آیت لگائی ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کام کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تجارت تو تمہیں کرنی پڑے گی، دنیا کام کی جگہ ہے، تو کام تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ جو ہم ہر وقت نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائیں، اور کن کا راستہ، جن پہ آپ نے انعام کیا۔ تو کس پہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ساری خواتین جو آپ پڑھیں گے نا سیرہ صحابیات میں، یہ سب خواتین پہ اللہ نے انعام کیا ہے نا، یہ مومن ہے نا، انعام کیا نا ان پہ۔ تو اب یہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم صبح شام دن میں 5 دفعہ، کم از کم 5 دفعہ تو ہم اللہ سے کہہ ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس لیے ان کو، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر یہ صحابیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، کہ یہ دیکھنا کہ انعام یافتہ عورتیں کون سی تھیں۔ اگر سعد کو یہ پتہ کرنا ہو، عمر کو پتہ کرنا ہو، علی کو پتہ کرنا ہو کہ انعام یافتہ عورتیں بھی تھیں، کیا ان عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، عورتوں پر بھی انعام ہوئے؟ ہمیں تو یہ عورتیں منحوس یا عورتیں جو ہیں وہ جاہل اور کم عقل اور بے وقوف اور بس فیشنیبل لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ان عورتوں پہ میں نے انعام کیا، اور انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں، جو کہ سیرہ صحابیات کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے ٹاپ لسٹ پہ حضرت عائشہ آتی ہیں ہمارے سامنے، 18 سال کی تھیں، وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ 18 سال میں آپ اس وقت کوئی بھی لڑکی یہاں بیٹھی وہ 18 سال سے اوپر کی ہوگی، میرا ازمپشن یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں 18 سے اوپر کے ہی ہیں۔ حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی، تو کیا تھی وہ؟ بے وقوف تھیں، کچھ پتہ نہیں تھا ان کو، تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ سب سیکھ گئی تھیں 18 سال کی عمر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سیکھ گئی تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ رومانٹک ہو رہی ہیں، مجھے یہاں گھمانے لے کے نہیں گئے، مجھے وہاں گھمانے لے کے نہیں گئے، اور آپ تو بس اپنے مشن پہ لگے ہوئے، نہیں، وہ اپنے شوہر کے مشن کو سمجھ گئی تھیں، اور اس دوران انہوں نے وہ چیزیں سیکھ لی تھیں، کیونکہ جن کی بیٹی تھی اور جن کی بیوی تھی تو ان کو یہی سوٹ کرتا تھا۔ خاص طور پہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا میسیج ہے کہ 18 سال کی عمر میں ایک لڑکی تیار ہو سکتی ہے فقہ بتانے کے لیے، دین کا علم رکھنے کے لیے، تو جی حضرت عائشہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اس سے کم پہ اب کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کرائٹیریا بنا گئی ہیں، وہ بڑا اسٹینڈرڈ ہمیں دے کے چلی گئی ہیں۔ میری بیٹی 18 سال کی عمر میں اگر یہ نہیں سیکھ پا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری بے وقوفی ہے، میری کم عقلی ہے کہ میں نے اس کو وہ ماحول نہیں دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماحول دے دیا تھا، جو حضرت ابو بکر نے ان کو وہ ماحول دے دیا تھا۔ اور ظاہر ہے جب
باپ خود دین کی طرف لگا ہوا ہوگا تو بیٹی خود بھی لگتی ہے. اب آپ کی بیٹیاں جتنے بھی لڑکے یہاں بیٹھے ہیں، اب آپ کی بیٹیاں آپ کو جب دیکھیں گی دین میں لگی کام کرتے ہوئے کریں گی، ہے نا. مریم نواز کر رہی ہے نا پالیٹکس، کیونکہ اس نے باپ کو دیکھا، چچا کو دیکھا کام کرتے ہوئے، تو کچھ نہیں بھی اس کو آتا، کچھ نہیں بھی ایکسپیرینس تھا، بس وہ بلا وجہ کہ اگر وہ بن بھی گئی ہیں تو آپ دیکھیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ان کو کام کرنا. تو ہماری بیٹیوں کو اور بیوی کو کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ اپنے شوہروں کو اور اپنے باپوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں ایسے کام کرتے ہوئے. اسی لیے آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے شادی کی ہے، آپ نے ان کو اپنی اس میں رکھا ہے ولیت میں، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو اس طریقے سے ماحول دینا ہے کہ وہ ود ان 6 7 8 ایئرس 10 ایئرس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. 18 19 20 10 سال کے اندر اندر، آپ کی شادی کے 10 سال کے اندر اندر وہ اتنی ڈیولپ ہو جائیں کہ وہ اگر آپ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو آپ کے پیچھے وہ دین سنبھال لیں. بچے سنبھالیں یا نہیں سنبھالیں وہ اللہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. گھر سنبھالیں نہ سنبھالیں وہ بھی آ جاتا ہے سب کچھ. دین سنبھالنے کی فکر ہونی چاہیے. بھی میرے بعد تم کیا کرو گی گھر کا، میرے بعد تم کیسے مینج کرو گی، کیا مطلب کیسے مینج کرو گی. سکھائیں ان کو، یہ ان کو 8 10 سال میں ٹریننگ دیں ان کی، تم نے دین کا کام کیسے کرنا ہے، تم نے دین کو کیسے دیکھنا ہے. باقی چیزیں اللہ خود دیکھ لے گا. اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا کام نہیں دیکھ رہے ہیں. جتنی عورتیں خواتین دنیا کا کام کر رہی ہیں فیشن انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، ان کے بچے پال رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. تو دین کا کام کرنے والوں کے بچے کیوں نہیں پلیں گے؟ بس ہم نے بلا وجہ کا ایک کرائٹیریا بنا دیا کہ دین کا کام کر رہے ہیں تمہارا بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تمہارا شوہر ڈسٹرب ہو رہا ہے، تمہارا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، دیکھو تم جو نا گھر سے صحیح مینج نہیں کر پا رہی ہو. باقی لوگوں کو ہم نے اس سے چھوٹ دی ہوئی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ نائٹ ڈیوٹی بھی کر لے فیمیل ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں. نینیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، بیبی سٹنگ کے لیے انہوں نے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے. تو ایک دیندار عورت جو ہے وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے. اور یہ اس کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہ فرض کیا. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تم پہ فرض ہے علم حاصل کرنا، چاہے وہ دنیا کا کرو لیکن کام دین کا کرنا ہے. دنیا کا علم حاصل کر کے دین کا کام کریں گے نا. وہ تو ہم نے خود بنا لیا اس کو کہ دنیا کا علم ہے، یہ بھی دین کا علم ہے. یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم یہ دنیا میں صرف ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کام آ رہا ہے. دین کا علم جو ہے وہ ہمیں ابھی دنیا میں کام نہیں آ رہا ہے. ظاہر جنت تو نہیں مل رہی نا ہمیں کام کرتے ہوئے. کوئی انسان جہاد کرتے ہوئے مر گیا ہے تو اس کو تو کوئی اس کی پینشن نہیں آ رہی، اس کو تو کوئی سیلری نہیں مل رہی. تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا ہم کام کر رہے ہیں تو چلو کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے تو اس کو پینشن مل رہی ہے، یہ مل رہی ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ دین کا کام، جو بھی بچے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھی لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کا جو بھی آپ اس وقت کام کر رہے ہیں، کریئر آپ نے بنا لیا ہے، شادیاں آپ نے کرنی ہیں، گھر آپ نے بنانے ہیں، مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے دین کا کام کرنا ہے. اس سے کم پہ میرا کمپرومائز نہیں ہوگا. میری شادی بھی اس لیے ہوگی کہ میں ایک لڑکی کو سپورٹ کروں. ہو سکتا ہے اس کو گھر میں وہ چانسز نہ مل رہے ہیں، اس کو وہ فریڈم نہ مل رہا ہو، سپورٹ نہ مل رہی ہو، میں دوں گا اس کو سپورٹ. ڈھونڈیں ایسی بچیاں. رسول اللہ نے فرمایا نا شادیاں کرو تو 4 چیزیں ہیں. دین کو پریفر کرو، اس بچی کو دیکھو دین میں کیا کرنا چاہ رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں شادی کا لہنگا تو فلاں ڈیزائنر کا ہوگا تو میک اپ میں فلاں سیلون سے کراؤں گی، یہ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. دین کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. پتہ کریں شادیوں سے پہلے، اپنی شادیوں سے پہلے پتہ کریں لڑکیاں دین کا کون سا کام. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ دین کا کام کرنے والی ایک لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس سے شادی کر لیں. کیونکہ پریفر کرنے کو رسول نے حکم دیا ہے کہ اس کو پریفر کر لو اور اس کو سپورٹ کریں. دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا جو ہے وہ خوشیاں آتی ہیں اور آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. ایسا لگے گا کہ آپ کو کوئی ایسا پارٹنر مل گیا ہے جو آپ کے لیے تسکنو بنا ہوا ہے. اب تسکنو بن ہی نہیں رہی ہیں بیویاں ہمارے لیے اور شوہر ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے، مشکل بنے ہوئے. امی ابو کو دیکھ لینا کتنی لڑائیاں ہر وقت بحث مباحثہ. ان کا الگ پرسپیکٹیو ہے، امیوں کا الگ پرسپیکٹیو ہے. اچھا دونوں کسی دین پہ ہے ہی نہیں. جو دین پر ہوتا ہے نا انسان، وہ مجھے ایسا لگتا ہے پھر بھی نا کمپرومائز کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کہاں کہاں کمپرومائز کرنے ہیں. اگر گناہ کا کام ہے تو چھوڑ دیتی ہے وہ خاتون، اور شوہر ہوتا ہے تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن امی بھی چونکہ دنیا میں لگی ہوئی ہیں، ابو بھی دنیا پہ، تو کمپرومائز کر رہے ہیں. کیسے کمپرومائز کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس کو بلی کرنا، اس کو بلی کرنا، اس کی لیگ پل کرنا، نندوں کے پیچھے پڑ جانا تو وہ سالیوں کے پیچھے پڑ گئے. تو ماحول کیسا خراب ہوا ہے؟ کیونکہ پریفرنس جو تھی وہ دین تھا ہی نہیں، نہ بیوی کا تھا نہ شوہر کا تھا. تو یہ پریفرنسز بنائیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے ابھی شادیاں ہو گئی ہیں تو اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دین میں آ جاتا ہے ایک دفعہ تو میں اس کے اصلاح کر دیتا ہوں، اس کے حالات کی اصلاح کر دیتا ہوں، اس کے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہوں. کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اصلاح. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بس رہنے دیتے ہیں پریشانیوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں میں رہنے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اذیت میں رہنے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت اصلاح کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ سپورٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے اچھا مجھے تو لگتا تھا یہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن اب تو سب جمع ہو گئے، بلکہ سب میری تعریف کر رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ تم بہت اچھی ہو دین میں، اور تم سے ہم سنیں گے باتیں، اور تم ہمیں بتاؤ ذرا، ہمیں اس کے معاملے میں بتانا. لوگ فون کرتے ہیں ہمیں، لوگ میسیجز کرتے ہیں، لڑکوں کو میسج کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن اب یہ کہ کوئی دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس سے ذرا پوچھ لو، یہ لڑکا جو ہے نا آج کل یہ بڑی پوسٹ ایسی لگا رہا ہے، یہ بہت جو ہے نا دین داڑھی رکھ لی ہے اس نے، یا یہ بہت دین کی باتیں کرتا ہے. یہ عزت مل جاتی ہے ہمیں معاشرے میں. بیویاں پھر ہماری آتی ہیں جو فیشن میں نمبر 1 ہوتی ہیں، وہ ہمیں جگہ جگہ پھر
جس طریقے سے ہمیں کر رہی ہوتی ہیں، اسٹگما ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے لڑکوں کے لیے سیشن اٹینڈ کرنا. آپ لوگ پڑھیں، آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ سیشن ارینج اس لیے کیے گئے ہیں. حضرت عائشہ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ 18 سال کی عمر میں وہ جو تھیں انہوں نے کمال سے، اور یہ صرف میڈیکل نہیں، طب حاصل کر لی تھی انہوں نے، طب کی نالج حاصل کر لی تھی. تو ان سے نا ان کے بھانجے نے پوچھا کہ نا آپ کو چلے شاعری جو تھی نا وہ تو چونکہ حضرت ابو بکر جو تھے نا وہ ان کا نسب پہ بہت عبور حاصل تھا، نسب کا بہت ان کو نالج تھا. اور اس وقت اس زمانے میں جو عرب جو تھے قبیلے یا عرب لوگ جو تھے نا ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک PhD ڈگری ہوتی تھی کسی انسان کو نا کہ نسب معلوم ہو. ٹھیک ہے، تو انساب کا علم معلوم تھا حضرت ابو بکر کو. تو حضرت عائشہ کو ان سے انہیریٹ ہوا، یعنی کہ جینز میں بھی آیا. ویسے بھی وہ دیکھتی تھی اپنے باپ کو کہ وہ ایک ایک کے بارے میں، گھوڑوں کے نسل کے بارے میں پتہ ہے اور لوگوں کی نسلوں کے بارے میں پتہ ہے. ایون یہ کہ جب مدینہ ہجرت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے پریفر کیا نا ابو بکر کو، حضرت ابو بکر کو، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ ہر کسی کو جانتے ہیں، ان کو ہر کسی کا پتہ ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا محلے میں کون ہے. ہمیں امیاں بتاتی ہیں تمہیں پتہ ہے نئے پڑوسی آ گئے ہیں. اچھا امی نئے پڑوسی آ گئے ہیں، ہاں نئے پڑوسی، بس اتنی انفارمیشن. کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں، کیا فیملی ہے، کتنے ایج گروپ کے وہاں پہ لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر کو سب چیزوں کا پتہ تھا. رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو پریفر کیا تھا اپنے ساتھ ہجرت کرنے پہ. حضرت عمر کو نہیں کیا تھا کیونکہ پتہ تھا کہ یہ لوگوں کو جانتے ہیں، تو یہ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس سے مدد دے لو یا یہاں پہ رک جاؤ، یہ اس طرح کر لو. باقی مطلب بہت سارے فیکٹرس تھے، اس میں یہ بھی فیکٹر تھا ایک. بہرحال حضرت عائشہ کو جو تھا وہ طب کا علم حاصل تھا. تو ان سے ان کے بھانجے نے پوچھا کہ آپ کو باقی چیزوں کا بھی پتہ ہے اور باقی یعنی کہ جو علم الفرائض تھا نا، یعنی کہ علم الفرائض کا مطلب فقہی معاملات، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کو پتہ چلتے رہے. لیکن طب کا علم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اپنی خالہ سے انہوں نے پوچھا. تو عائشہ نے کہا کہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا جو لاسٹ ایئرس ڈیز جو تھے ان کے، تو اس میں نا ان کے پاس وفود آتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہ ٹپس بتا کے جاتے تھے کہ اب آپ بیمار ہیں تو آپ یہ علاج اس طریقے سے کر لیں، یہ جڑی بوٹی استعمال کر لیں، یہ والا ہیک استعمال کر لیں. تو میں نا اس کو سنتی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے تھے کہ یہ انہوں نے یہ ہیک بتایا، یہ ٹپ بتائی ہے، تو میں وہ اپلائی کرتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو وہ صحیح یعنی کہ صحیح نکل آتی تھی. جو میڈیسن ہوتی تھی یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا اس سے مجھے جو ہے طب کا علم حاصل ہو گیا. تو آپ دیکھیں کتنی ساری احادیث ان سے اسی وجہ سے فقہ کی اور باقی علوم کے حوالے سے اور بیسک فرض کے لیول پہ جو علم ہے حضرت عائشہ سے ہمیں ملا ہے. ایک لڑکی اتنی اسمارٹ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ پہلی شادی کے 10 سال جو مائیں کہتی ہیں بیٹا، ساسیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں معاشرے میں بھی کہ نہیں پہلے 2 سال تو ہنسی خوشی نکل جاتے ہیں، بس ایسے گھومنے پھرنے میں نکل جاتے ہیں. نہیں، پہلے 2-3 سال آپ کے اتنے امپورٹنٹ ہیں، آپ دونوں میاں بیوی کے، دونوں پارٹنرز کے، کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، تاکہ آپ کی آگے کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرے. ہم پہلے 2-3 سال ویسٹ کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑوں میں، ایک دوسرے کو نہ سمجھنے میں، اور پھر باقی کی زندگی تو ویسٹ ہی ویسٹ رہتی ہے. پہلے 2-3 سال خاص طور پہ خواتین نے اپنے شوہروں کو ضرور دینے ہوتے ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ وہ والی اٹیچمنٹ، وہ والی کمپنی ان کو دینی ہوتی ہے، ان سے وہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی سائیکالوجی فٹ کرنی ہوتی ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے جس کے لائکس اینڈ ڈس لائکس مجھے پتہ ہوں، جس کے ٹیمپرمنٹ مجھے پتہ ہو، موڈ سوئنگز مجھے پتہ ہوں، جس کی ہیبٹس مجھے پتہ ہوں، جس کی فضول خرچی یا کنجوسی کے حوالے سے مجھے پتہ ہو، اور میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروں. سمجھدار لڑکی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ 5-6 سال میں اس مرد سے آپ بہت ساری خیر لے سکتے ہیں. آپ کے شوہر آپ کے لیے بہت بڑی سورس آف انفارمیشن، سورس آف رحمہ، سورس آف پیس بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں عائشہ کے اس سے بھی ملتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس کے علاوہ ہمیں حضرت ہاجرہ سے کیا پتہ چلتا ہے کیسی تھی حضرت ابراہیم کے حق میں. کیا کہا کہ مجھے مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے اکیلے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، میں اکیلی ماری ماری پھرتی رہی اس کو لے کے، اسماعیل کو لے کے، اور میں نے خود پانی نکالا تو آب زمزم نکلا. ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ مثالیں اتنی بڑی بڑی خواتین کی، اور ان کے پیروں کو فالو کرتے ہوئے، ان کے فٹ سٹیپس پہ سارے کے سارے مرد، کتنی بڑی کمپنی کا CEO کیوں نہ ہو، پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، صفا مروا کی صحیح کر رہا ہوتا ہے، حضرت ہاجرہ کو فالو کرتے ہوئے اتنا بڑا آنر ایک خاتون کو مل جائے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہم بھی کوئی کم تکلیف تو نہیں اٹھاتے ہیں. بچوں کے ساتھ ہم بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا، اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، فائنینشلی پرابلم میں ہوتے ہیں، یا ہم سسرالوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی سکون میں نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، اللہ کی ہاں میں ہاں ملائی، اپنے حضرت ابراہیم کو فل سپورٹ کیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے تمہیں چھوڑ کے جانے کا، میں جا رہا ہوں مکہ میں تمہیں چھوڑ کے. تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ان کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے یہ بولا کہ آپ کیا میری کیئر کریں گے؟ ایسے نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ چلے جائیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی وکیل ہے ہمارا، سب کر لے گا مینج ہمیں سب کچھ. یہ ہے ہمارے اندر، میرے اور آپ کے اندر یہ چیز.
جتنی خواتین ہیں. ہمارے شوہر ابھی کہیں میں ذرا 200 سال ٹرپ پہ جا رہا ہوں، اول تو جانا نہیں چاہیے بیویوں کو چھوڑ چھوڑ کے ٹرپس پہ، وہ تو الگ کیس ہے. لیکن آفیشیل کوئی آپ کا ٹریول آتا ہے اور آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے، ٹرپ ایسا ہوتا ہے، تو بیویاں جو ہیں وہ اپنی لسٹیں پہلے پکڑا دیتی ہیں، یہ کرنا، میں اکیلی کیسے رہوں گی، اور یہ کر کے جائیں. تو یہ سب ہماری رول ماڈل ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے انعمت علیہم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان پہ انعام کیا ہے. ابھی تک انعام چلے چلے جا رہے ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہوا لیکن ہمیں حجرہ کا پتہ ہے، اور بقرعید آتی ہے اور سب حاجی جو ہیں وہاں جاتے ہیں، عمرے پہ لوگ بار بار جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بغیر عمرہ ہی مکمل نہیں ہے. تو کیسے کیا امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنی سپورٹیو تھی، کیونکہ شوہر دین پہ تھے. ہم بزنس میں تو بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ اچھا اچھا میاں کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، ابو کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، تو بس اس وقت تو ان کی سنتے رہو کیونکہ پیسے آ رہے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم جو ہے نا بہت بہت تنگ کرتی ہیں ان کو. میں نے اکثر یہ کیسز دیکھے ہیں کہ اگر شوہر جو ہیں وہ دین پہ ہوتے ہیں تو خواتین بیویاں خاص طور پہ بہت بلیک میل جو ہے نا وہ اس طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں، ہم نہیں پردہ کریں گے، ہم الگ گھر لے کے دیں، ہمیں یہ کریں وہ کریں وہ. تو یہ اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں مومن عورتوں کو، بالکل بھی زیب نہیں دیتی ہیں. آپ لوگ امت کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو امت کو بچے، آپ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ بچیاں جو ہیں یہ امت کے بچے سنبھالیں گی، یہ بچے پیدا کریں گی امت کے، اور یہ امت کے مردوں کو سپورٹ کریں گی. یہ کوئی کم آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم پیدا ہوتے ہم کوئی اور اچھا کام کرتے اور مر جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے چن لیا، جو ہم آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تمہیں پتہ نہیں ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اگر جان لیتے، پتہ نہیں چل رہا تم لوگوں کو، علم نہیں ہو رہا، تعلم نہیں ہو رہا، جان لو. جاننا ہے اصل میں، جس دن جان گئے نا کہ یہ کیا کام مل گیا، اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے چن لیا ہے، پھر دیکھیں کیوں خیر الکم. میرے اللہ مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یوشا یہ بیٹر ہے تمہارے لیے. تو اتنے سال کام کر کے کیا لگا کہ بیٹر تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں میرے پاس جو میں بتا سکوں کہ اس کام میں وہ سکون جو بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے اور بڑا بڑا اپنے آپ کو لگژریز میں لگا کے اور اپنی گیٹ ٹوگیدرز اور کافی پارٹیز اور ٹی پارٹیز میں اپنے آپ کو بزی کر کے، ان لوگوں کو بھی وہ خوشی اور سکون نہیں ہے جو کہ کیا ہے کہ تؤمنون باللہ و رسولی، اللہ پہ ایمان، رسول ایسا بہترین کوئی خیر لکم ہے نا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہی اللہ کے راستے میں تو جہاد کرنا پڑتا ہے، اموالکم سے کرنا پڑتا ہے. ہاں جی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مال کہیں اور لگ نہیں نہ رہا. اب جو بھی میرے اوپر پیسہ آ رہا ہے یا میرے پاس جو بھی میں اپنا پیسہ اپنے کپڑوں پہ لگاتی، فیشن پہ لگاتی، کٹی پارٹیز میں لگاتی، کمیٹیوں میں لگاتی، اب مجھے میرا مشن چینج ہو گیا نا، میرے کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئی ہے چیزیں. تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ساتھ. اچھا مال بھی ہم دے دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی خواتین نا بہت کر دیتی ہیں، کھانے پکا کے بھیج دیے، صدقے کر دیے، نفس سے نہیں کرتی. ہم کیوں صبر کریں، ہم کیوں شکر کریں، ہم کیوں یہ کام کریں، اور ہمیں کیا پڑی یہ کرنے کی، عورتوں کو تو گھر میں رہنا چاہیے. تو گھر میں رہ کے دین کا کام کریں. آپ کو کون کہہ رہا ہے ریلیاں نکالیں؟ ریلیاں نکالنے والی تو جلسوں میں پہنچی ہوتی ہیں، جن کو پہنچنا ہوتا ہے کر لیتی ہیں باہر کام. آپ لوگوں نے گھر میں رہتے ہوئے بھی دین کا کام کرنا ہے. کیسے؟ کیونکہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے سب سے بڑی آپ کے لیے وہ سپورٹ ہے، ان کو تیار کریں. اب جو تو مرد یہاں پہ ہیں ظاہر ہے وہ تو اپنا خود مائنڈ میک اپ کریں گے نا کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے. اب کچھ خواتین کی شادیاں ہو جاتی ہیں ایسی شوہروں سے، ایسے سسرالوں میں چلی جاتی ہیں، کزنز ہوتے ہیں کچھ جو بھی کہ ان کے وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتے دین میں، تو لے کر آئیں ان کو. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، نفسوں سے بھی جہاد کرنا ہے. گھر میں مردوں کو تیار کریں، سپورٹ کریں. مردوں کو پتہ ہو کہ ہاں میں نمازیں پڑھوں گا تو میری بیوی خوش ہوگی، میں دین کا کوئی کام کروں گا تو میری بیوی بہت خوش ہوگی. نہ کہ یہ کہ میں اس کو کوئی شاپنگ کرا دوں. تو یہ ہمارے ایکچولی بن گیا نا ڈراموں کے تھرو اور باقی چیزوں کے تھرو، ہماری اس طرح سائیکالوجی بنا دی ہے کہ عورتیں بس اس سے خوش ہوتی ہیں، شاپنگ سے، یہ وہ. میرا نہیں خیال ہے کوئی سینسیبل عورت جو ہے نا وہ ان چیزوں سے خوش ہوتی ہے. وہ بھی بس دیکھ دیکھ کے ٹرینڈ میں کہ اچھا اس سے خوش ہونا ہے تو وہ بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے. جن عورتوں کے مائنڈ مطلب ضروری نہیں ہے وہ دین میں بہت ایکٹیو ہوں، وہ دنیا میں بھی بہت ایکٹیو خواتین ہوں، ان کو بھی اپنے نا ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ ہوتے ہیں، وہ اپنے شوہروں کو ویسے سپورٹ کرتی ہیں. تو ہم تو ہی دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہماری مسلم آئیڈینٹی ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گئی ہے. تو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، یہ آپ کے لیے میرے لیے بیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چوز کر لو. ان کنتم تعلمون، اگر نہیں کنونس ہو پا رہے ہو تو پھر علم حاصل کرو، بار بار اس کے بارے میں انفارمیشن لو کہ میں یہ کیوں کروں، کیسے کروں. پھر ہمارے پاس حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ مثالیں بھی خواتین کی ہمارے سامنے کوئی کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت آسیہ کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ شوہر جو ہیں وہ پتہ نہیں کیسے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کا دینی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو فرعون تو
کلیم یہی کرتا تھا کہ میں جو ہوں کون ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، میں پال رہا ہوں تمہیں۔ حضرت آسیہ کو جب اور لوگوں کو کہہ رہا ہے تو بیوی کو نہیں کہتا ہوگا کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، تو بیوی کو تو صبح شام ہی کہتا ہوگا۔ لیکن اپنے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جنت میں گھر کی دعا کر لی، بنوا ہی لیا انہوں نے اپنا، رب ابن لی عندک بیت الجنہ، عندک بیت الجنہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس مجھے جنت گھر دے دیں۔ اور مطلب فرعون کی بیوی تھی، ملکہ تھی، وہ محل میں رہتی تھی، کہاں رہنا پسند کیا؟ اللہ کے پاس۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسا محل دے دیجئے بس کوئی موتیوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس چاہیے، کیونکہ سکون اصل میں ہے ہی اللہ سبحانہ والا کے پاس، سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ اور تیسری ایک اور مثال ہمارے پاس حضرت مریم ہے، ٹھیک ہے، حضرت مریم کی مثال بھی کوئی کم نہیں ہے، اس پہ بھی غور و فکر ضرور کریں کہ ایک ایسی عورت جس پہ تہمت کا الزام لگاؤ، ہمیں تو ذرا سا کوئی کچھ کہہ دینا کہ تم نے یہ کام کیا، ہم تو چڑھ دوڑتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں الزام لگانے کی، تم تو بس تم نے دیکھا نہیں، تم نے یہ نہیں کیا، اور جا کے پروف لا کے دیں گے اور بلاک کر دیں گے اور لڑائیاں کریں گے، ہے نا، کہ ہمیں الزام کیسے لگایا ہم پہ، ہماری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، میری بھی کوئی سیلف اسٹیم ہے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ مینشن کریں، اور سورہ ہے الکہف کے بعد سیدھی سورہ مریم کیا ہے کہ تہمت لگائی تھی نا ان لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بچے نے آ کے بات چیت کی اور سارا معاملہ تعالیٰ نے سنبھال لیا، تو ظاہر وہ تفسیر میں نہیں جا رہی ہوں اس کی ڈسکشن میں، لیکن یہ ساری مثالیں کیا ہیں ہمارے لیے، صحابیات سے لے کے اور یہ خواتین سے لے کے ایون یہ کہ اس کے بعد بھی بہت ساری خواتین جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، ان کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ کام کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو جی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس لیے آپ سب مردوں سے، خواتین تو لے ہی رہی ہیں، آپ سب مردوں نے بھی ضرور سیرت صحابیات کے سیشنز لینے ہیں، اس کے تھرو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آپ کی کیسے آپ کو ایک اچھا فادر فگر بنائیں گے، ایک اچھا ہسبینڈ بنانا شروع کریں گے، کیونکہ آپ کی سائیکالوجی نا اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک صحابیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سمجھے ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ایک ناول چل رہا ہے، ایک اسٹڈی چل رہی ہے کہ ایک خاتون جو تھیں انہوں نے کیسے 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 سچویشن میں معاملات کیے۔ اب وہ جب آپ کے ذہن میں آ جائیں گی نا سب چیزیں، اور آپ کی انفارمیشن میں سب چیزیں آ جائیں گی، یعنی کہ آپ کی نالج میں سب چیزیں آ جائیں گی، تو آپ کا نا اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ظلم ہوا تھا، ایسے بہنوئیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا، تو دیوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، اور ڈرامے میں ایکٹر آ کے بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو ریئل لائف جو ہوتے ہیں نا مسئلے، ان پہ ہم ڈرامے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابیات کا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا ان کے شوہر نے آگے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ میں ایمان لے کر آیا، وہ میں جا کے ذرا اس کو میں جا کے دیکھتا ہوں اور میں بھی ڈکلیئر کروں گا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کو کیا پڑی ہے وہاں پہ جانے کی، وہ ویسے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون آگے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا مکہ میں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، آپ دیکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ام رومان نہیں ہے، ام ایوب انصاری، وہ اپنے شوہر کو کیسے سپورٹ کیا نا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب آپ ظاہر ہے وہ جب صحابیات کا پورا پڑھیں گے تو پورا ایک سچویشن آپ کے سامنے آئے گی، اور آپ کو اتنی امیزمنٹ میں آپ چلے جائیں گے کہ اچھا یہ بھی کریکٹرسٹکس تھے عورتوں کے۔ ہمیں تو کوئی آگے کہے کہ وہ چلے پہ جانا ہے ہمیں 40 دن کے لیے، ہمیں تبلیغی جماعتوں نے کہا آپ کو کیا پڑھی ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ لوگ کیسے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ کوئی سیشن وہاں پہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، ہمیں جانا ہے، نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تدین وین، بس آن لائن سن لیجیے گا، یہ ہمارا حال ہے۔ وہاں پہ وہ مکہ جا رہے ہیں مدینہ سے اور ٹریول کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور ان کے دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی جان کو لا لیں، تو انہوں نے کہا میں جا کے نہ صرف یہ ڈکلیئر اپنے آپ کو بھی مسلمان کروں گا، ان کو سپورٹ کروں گا، اور سیفٹی سے ان کو یہاں واپس لے کر آؤں گا۔ تو بیوی نے پورا سپورٹ کیا، ان کے جانے کے بعد دعا کی۔ اب یہ نہیں ادھر فون جیسے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، تو یہ کتنا بڑا ویژن ہمارا بنتا ہے، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی جو صحابیاں ہیں ہماری صحابیہ جو ہیں وہ میرے خاص سے ام ایوب انصاری ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ منڈے ایوری منڈے اب وہ کوشش کریں گے، یا ہو سکتا ہے کسی اور دن ہم اس کو ریشیڈیول کر دیں کہ کسی اور دن ہم اس کو سیشن کو لے لیں۔ مردوں کے لیے میں ریکویسٹ ہے میری کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے پڑھنا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ کیسے کیسے کام کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بلکہ جو حضرت نصیبہ کا سیشن ابھی کیا ہے، آپ اگر اس کے بارے میں بھی صرف یہ پتہ چل جائے نا کہ حضرت نصیبہ کا کیسے معاملہ رہا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کیا چیزیں مانگی ہیں، اور غزوہ احد ہو رہا ہے اور وہ جو ہے نا کیسے پروٹیکٹ، مطلب ان کے پورے چاروں طرف پھر رہی ہیں کہ میں کیسے پروٹیکٹ کروں۔ سوچیں، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے بنوں ایسی، یا میں کم از کم بننے کی بھی دعا ایسی کروں، یا میں سوچوں بھی کہ میرے پاس سچویشن آئے تو مجھے اپنی پڑی ہو کہ میری جان بچ جائے، اور میرے کپڑے خراب نہ ہو تو میرا بایا خراب نہ ہو، تو مجھے چوٹ نہ لگ جائے، اور لگ جائے گی تو اسی کو سی اور آوازیں نکالتے رہیں گے کہ تکلیف لگ گئی، چوٹ لگ گئی، اور وہ جو ہیں وہ تیر پہ تیر کھا رہی ہیں، اور
مطلب میں حیران ہوتی ہوں سن کے. تو آپ حضرت نصیبہ کا ضرور جو ہے وہ پڑھیے گا. میں خاصی ان لوگوں نے کر لیا ہے اس چیز کو ڈسکس کر لیا ان لوگوں نے. اینڈ آپ لوگوں نے کسی نے اس پہ ڈسکشن کسی نے کرنا ہے, کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے, کسی نے کچھ کمنٹ کرنا ہے تو ضرور کریں ہمارے لیے. اور میری پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے, یہ پریزنٹیشن جو ہے, بلکہ آپ لوگ خود اس کے بارے میں کہیں کہ ہم جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا اس صحابیہ کو میں کرنا چاہ رہی ہوں, تو آپ لوگ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ خود بھی کریں. ٹھیک ہے, اچھا. اب کسی کا کچھ اس میں ایڈ نہیں کرنا, کسی کو بھی نہیں کچھ اس میں ایڈ کرنا, تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ منڈے ہمارا سیشن ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کون سی صحابیاں ہوں گی وہ عائشہ جو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گی. ساتھ بتا رہے ہیں کہ حضرت ام ایوب انصاری تھیں اور حضرت رفیدہ بھی تھیں, جو کہ انہوں نے ڈاکٹر صحابیہ کے نام سے انہوں نے اس کو رکھا ہے. تو وہ بھی ایک اچھا ہے ہمارے سامنے بھی پتہ چلے کہ عورتوں کی ٹریٹمنٹ, کیونکہ آپ سوچیں کہ انسانوں کی جان ہے عورت کے ہاتھ میں, ہے نا. اور وہ کون ہے صحابی, مومن صحابی ہیں سارے, دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور وہ کیسے ان کی کیئر کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئیں گے. تو کچھ اور کسی کو ایڈ نہیں کرنا, تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.